گرمیوں کی تپتی دوپہر میں گیٹ کے پاس بنے عالی شان محل کے باغیچے کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی معصوم 6 سالہ عریشے، گھنگھرالے بال، سرخ و سفید رنگت، گلابی گال، چمکتی سبز آنکھیں اور لبوں پر ہلکی سی مسکان، وہ اس وقت ایک نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ نرمی سے نازک سے پھولوں کو ہاتھوں سے چھو لیتی اور مسکرا دیتی۔ ایک تتلی اس کے ہاتھ پر آ بیٹھی تو اس نے بہت نرمی سے دوسرے ہاتھ سے اس تتلی کو چھوا تو وہ اڑ کر دور آسمان میں گم ہو گئی، لیکن اس تتلی کے رنگ برنگے پروں کی رنگینی اس کے ہاتھ پر رہ گئی۔ وہ بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھنے لگی مگر کچھ نہیں تھا وہاں۔ وہ جا چکی تھی مگر عریشے کے ہاتھوں پر اپنا رنگ چھوڑ گئی تھی۔ ننھی عریشے کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ کچھ دیر اداس بیٹھنے کے بعد وہ پھر سے پھولوں سے کھیلنے میں مصروف ہو گئی۔ اس نے ابھی پھول کی طرف ہاتھ بڑھائے ہی تھا کہ اچانک کسی نے اس کا بازو تھام لیا۔ عریشے نے ڈر کر سر اوپر اٹھایا تو ایک لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ماما، ماما! مسز شہاب بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ سامنے ہی عریشے کا ہاتھ تھامے کھڑا ان کا بیٹا نوین انہیں پکار رہا تھا۔ ساتھ میں اس کی بہن لائبہ بھی کھڑی تھی۔ نوین لائبہ سے 4 سال بڑا تھا اور لائبہ عریشے کے ہم عمر تھی۔ لائبہ بھی ڈری سہمی سے کھڑی تھی اپنے بڑے بھائی کے چلانے پر، کیونکہ نوین اس گھر کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت ضدی اور غصے والا بچہ۔ یہ غصہ اور ضدی پن اسے اپنے والد مسٹر شہاب شاہ سے وراثت میں ملا تھا، جبکہ لائبہ بہت ہی نرم دل بچی ہے۔ وہ اپنی دادو کی طرح نرم رویہ رکھنے والی بچی تھی۔ اونچی آوازوں سے وہ بہت خوف محسوس کرنے لگتی ہے، اور عریشے اس گھر کی ملازمہ کی نواسی ہے۔ اس کی نانو گل بیوی آج صبح ہی لوٹی ہیں پشاور سے اسے ساتھ لے کر۔ عریشے کے ماما کی پچھلے سال ڈیتھ ہو گئی تھی کینسر کی وجہ سے۔ چند ماہ بعد ہی اس کے بابا نے دوسری شادی کر لی اور سوتیلی ماں عریشے کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک دن اس کے بابا اچانک گھر آئے تو ننھی عریشے برتن دھو رہی تھی۔ بابا کو دیکھ کر عریشے گھبرا گئی اور بولی، بابا میں خود دھو رہی تھی برتن، مجھ سے کسی نے نہیں کہا، ماما نے بھی نہیں کہا مجھے۔ باپ کا دل کانپ اٹھا تھا ننھے ہاتھوں میں برتن دے کر۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ سارا معاملہ ان کی سمجھ میں آ چکا تھا کہ ان کے گھر سے جانے کے بعد عریشے پر ظلم کیے جاتے ہیں۔ ان کی نظر سامنے سیڑھی سے نیچے آتی اپنے ظالم بیوی پر پڑی۔ عریشے بھی سوتیلی ماں کو دیکھتے ہی باپ کے سینے میں منہ چھپا گئی اور سیڑھیاں اترتے ہی اس کی سوتیلی ماں کے چہرے کے رنگ اڑنے لگے۔ عریشے کے بابا بولے، بیگم عریشے کا سارا سامان پیک کر دو۔ کیوں؟ عریشے گل کہاں جا رہی ہے؟ ان کی بیگم سوال کیے بنا نہ رہ سکی، مگر اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ وہ بولے، عریشے گل شہر جا رہی ہے اپنی نانی کے پاس اور اب یہ وہیں رہے گی۔ وہ غصے سے ضبط کرتے ہوئے بس اتنا ہی بول سکے، ورنہ دل تو ان کا کر رہا تھا کہ ابھی اس عورت کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیں، مگر اپنی آنے والی اولاد اور چچا کی عزت نے ان کا ہاتھ روک لیا تھا، کیونکہ ان کی بیوی بھی ماں بننے والی تھی اور ان کی بیوی ان کے چچا کی بیٹی تھی۔ اس نے خوشی خوشی عریشے کا سارا سامان پیک کیا۔ بھلا اسے کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ وہ یہی تو چاہتی تھی۔ عریشے اپنے بابا کی لاڈلی تھی، یہی بات اسے چپتی تھی کانٹوں کی طرح، اور آخرکار وہ باپ بیٹی کو دور کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ عریشے کے بابا نے اسی دن عریشے کی نانی سے بات کی اس بارے میں اور سارا معاملہ ان کو سنا دیا۔ وہ بھی فوراً عریشے کو ساتھ لے جانے پر راضی ہو گئی اور اگلے ہی دن وہ عریشے کو لینے پشاور پہنچ گئی۔ عریشے کے بابا نے دل پر پتھر رکھ کر اپنے جگر کے ٹکڑے کو نانی کے ساتھ رخصت کر دیا۔ عریشے رخصتی کے وقت بہت رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بابا مجھے نہیں جانا آپ کو اکیلا چھوڑ کر۔ وہ بہت روئی اور باپ کو بھی رلایا، مگر سوتیلی ماں کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ عریشے گل، میری جان، ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا تمہاری بھلائی کے لیے کر رہا ہے۔ ہم تم سے ملنے آتا رہے گا لاہور، اور تم فکر مت کرنا، نانی کو زیادہ تنگ بھی مت کرنا۔ وعدہ کرو کہ اپنے بابا سے بہادر بیٹی بن کر دکھائے گا۔ انہوں نے عریشے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو عریشے نے آنسو بہاتے ہوئے بابا کا ہاتھ تھام لیا۔
ان کی بس کا ہارن بجا تو وہ عریشہ کو گود سے اتارتے ہوئے سیٹ پر بٹھا کر باہر کی طرف بڑھ گئے۔ عریشہ بھاگ کر اپنے باپ سے لپٹ گئی تو انہوں نے عریشہ کا ماتھا چوم کر اسے واپس جانے کا اشارہ کیا۔ عریشہ بابا کے دونوں ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہوئے واپس سیٹ پر جا بیٹھی۔ اس کے بابا بس سے اتر گئے تھے اور ان کی آنکھوں میں نمی تھی جس کو انہوں نے صاف کیا اور دھندلاتی آنکھوں سے بس کو دور جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ عریشہ بھی بس کی کھڑکی سے سر ٹکائے اپنے بابا کو خود سے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ جب بس نظروں سے اوجھل ہوئی تو وہ وہاں سے گھر کی طرف چل پڑے۔ دوسری جانب گل بی بی نے بھی نواسی کو سینے سے لگایا تو ان کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ باپ بیٹی کو دور ہوتے دیکھ کر ان کے دل میں بھی درد اٹھا تھا۔ کبھی کبھی ایسے بھی بچھڑتا ہے، کبھی کبھی ایسے بھی بچھڑنا پڑتا ہے کیونکہ یہ قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ اس معصوم بچی نے کب سوچا تھا کہ ماں اتنی جلدی چھوڑ جائے گی اور باپ سے وہ ایسے جدا ہو جائے گی۔ خیر جو بھی ہوتا ہے ہمارے بھلے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ہم انسانوں کی عقل ابھی اتنی بھی وسیع نہیں ہوئی کہ رب کے فیصلوں کو سمجھ سکیں۔ وہ رب جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کی بہتری کے لیے ہی فیصلے کرتا ہے۔ یہ تقدیر اللہ کی لکھی گئی ہے اور رب ہی بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ عریشہ شہر پہنچ کر صبح سے سو رہی تھی گل بی بی کے سرونٹ کوارٹر میں۔ اسے سفر کی تھکان بھی تھی۔ گل بی بی اس کو سوتے ہوئے چھوڑ کر کوارٹر سے باہر نکل گئی، مگر جیسے ہی عریشہ کی آنکھ کھلی تو وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس کی نظر اس عالی شان محل کے رنگ برنگے پھولوں پر پڑی تو وہ یہیں چلی آئی۔ کیا ہوا نوین، کیوں چلا رہے ہو تم؟ مسز شہاب سارا معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بولا، ماما پوچھیں اس لڑکی سے یہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ نوین کا لہجہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ ماما یہ لڑکی یہاں سے پھول توڑنے کی کوشش کر رہی تھی اور اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو یہ سارے پھول خراب کر چکی ہوتی۔ نوین غصے سے عریشہ کو گھورتے ہوئے بولا۔ عریشہ کا بازو ابھی بھی اس کی گرفت میں تھا۔ عریشہ نے مسز شہاب کی طرف دیکھ کر انکار میں سر ہلایا۔ نوین بیٹا جو بھی ہے میں پوچھ لوں گی، تم اس کا بازو چھوڑو۔ انہوں نے بڑھ کر نوین کے ہاتھ سے عریشہ کا بازو الگ کیا۔ عریشہ کا بازو سرخ پڑ چکا تھا۔ نوین کی انگلیوں کے نشان پڑ چکے تھے اس کے بازو پر۔ وہ اپنے بازو پر ہاتھ رکھ کر آنسو بہانے لگی تو مسز شہاب بولی، بیٹا کون ہو تم؟ نوین کو اس کے رونے سے چڑ ہونے لگی تھی۔ مسز شہاب تو پریشان ہو چکی تھی نوین کو اس بچی پر غصہ کرتے ہوئے دیکھ کر۔ نوین بیٹا آپ جاؤ اور بہنوں کو بھی لے کر جاؤ، میں پوچھ لیتی ہوں اس سے۔ انہوں نے نوین کو ٹالنا چاہا مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا اور بولا، نہیں ماما آپ پوچھیں اس سے کہ یہ کون ہے اور اندر کیسے آئی ہمارے گھر میں؟ مسز شہاب نے پھر نرمی سے عریشہ سے پوچھا، بیٹا آپ کون ہیں بتائیں ہمیں۔ عریشہ نے مگر کوئی جواب نہ دیا۔ تبھی گل بی بی بھاگتی وہاں آئی۔ عریشہ گل، ان کی آواز پر عریشہ بھاگتی ہوئی ان سے لپٹ گئی اور بولی، نانی میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ روتے ہی بولی تو مسز شہاب نے سوالی نگاہوں سے گل بی بی کی طرف دیکھا۔ وہ بولی، بیگم صاحبہ یہ میری نواسی ہے، میں اسی کو لینے گئی تھی کل۔ عریشہ گل، اچھا ٹھیک ہے گل بی بی آپ اس کو کمرے میں لے جائیں اور چپ کروائیں اس کو۔ گل بی بی سر ہلاتے ہوئے عریشہ کو ساتھ لے کر کوارٹر کی طرف بڑھ گئی تو نوین بولا، یہ کیا بات ہوئی ماما، آپ نے اس لڑکی کو ڈانٹا کیوں نہیں؟ وہ ہمارے پھول خراب کرنے والی تھی اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو۔ مسز شہاب بولی، نہیں بیٹا وہ چھوٹی سی بچی ہے بالکل لائبہ کی طرح، اور چھوٹے بچوں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، اس نے تو کوئی پھول خراب ہی نہیں کیا۔ ماما پلیز اس کو میری بہن لائبہ کے ساتھ مت کمپیئر کرے، وہ تو بہت گندی بچی تھی، اس کے کپڑے بھی بہت گندے تھے اور مجھے بالکل اچھی نہیں لگی وہ۔ مسز شہاب حیران ہوئی نوین کے جواب پر اور بولی، اچھا بیٹے اس ٹاپک کو یہیں ختم کریں اور اندر چلیں، آپ دونوں کھانا کھا لیں۔ نو مام مجھے بالکل بھوک نہیں ہے۔ وہ غصے سے اندر کی جانب بڑھ گیا تو مسز شہاب بس اسے جاتے دیکھتی رہ گئی۔ دن بدن نوین کی بدتمیزیاں بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ اس بات پر ناراض ہو گیا کہ مسز شہاب نے عریشہ کو ڈانٹا کیوں نہیں۔ لائبہ بولی، مما ہم چلیں اندر؟ لائبہ کی پکار پر وہ مسکرا دی اور لائبہ کو ساتھ لیے اندر کی طرف بڑھ گئی۔
حسب توقع نوین اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ انہوں نے سارا معاملہ اس کی دادو کو سنایا تو وہ کھانا لے کر اس کے کمرے میں چلی گئی، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ نوین کو منانے میں کامیاب ہوئی، کیونکہ ایک وہی تو تھی جن کی بات مان لیتا تھا نوین۔ دوسری جانب گل بیوی کو بھی بہت وقت لگا عریشے کو چپ کروانے میں۔ وہ عریشے کو زبردستی کھانا کھلانے لگی، مگر عریشے ضد پر اڑی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ گل بیوی نے اسے گود میں بٹھا لیا اور بولی، میری بیٹی، میں جانتی ہوں کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ نوین بیٹے کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، مجھے یقین ہے اپنی عریشے گل پر، مگر اگلی دفعہ جب تم نوین سے ملو تو اسے بتا دینا کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اب عریشے کو تسلیاں دے رہی تھی۔ وہ بولی، دیکھو بیٹا، ہم غریب لوگ ہیں اور وہ امیر لوگ ہیں۔ آئندہ میری بیٹی نے ان کی کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، اسی کمرے میں رہنا ہے، اور یہی ہماری زندگی ہے۔ اب ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا ہیں عریشے گل، کیونکہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی وارث نہیں تو اس دنیا میں۔ یہ بات جتنی جلدی سمجھ لو اتنا ہی اچھا ہے ہمارے لیے، اور اب یہ کھانا کھا لو، بہت ٹھنڈا ہو رہا ہے، مجھے گھر کے کام ہے تو میں چلتی ہوں۔ وہ عریشے کو کمرے میں اکیلا چھوڑ کر باہر نکل گئی تو عریشے آنسو پوچھتے ہوئے ہاتھ دھو کر کھانا کھانے لگ گئی۔ عریشے کھانا کھانے کے بعد کھڑکی کے پاس جا بیٹھی تھی۔ کھڑکی کے باہر ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ عریش کا بہت دل چاہ رہا تھا کہ باہر جا کر کھیل لے، مگر نانی کی سمجھائی ہوئی باتیں اس کے ذہن میں محفوظ ہو چکی تھی۔ ننھی سی اس بچی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ اسے اس کمرے سے باہر نہیں جانا اب، کیونکہ وہ اپنی نانی کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ماں کی موت کے بعد اس کی سوتیلی ماں نے اسے بہت کچھ سکھا دیا تھا، اور وہ وقت سے پہلے ہی سمجھدار بھی ہو چکی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں کی مار اور رویے نے اسے وقت سے پہلے درد سہنے کی عادت بھی ڈال دی تھی۔ اس کے دل میں ڈر نام کی سمجھداری پیدا ہو چکی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی کھڑکی کے ساتھ سر ٹکائے باہر دیکھ رہی تھی۔ گرمی اپنے عروج پر تھی۔ عروشی کی آنکھ لگ گئی تو وہ وہیں کھڑکی پر سر ٹکائے سو گئی۔ کچھ دیر بعد ہی اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے پڑے تو وہ ہوش میں آئی۔ سامنے کھڑکی کے باہر نوین کھڑا تھا، ہاتھ میں پانی کا پائپ اٹھائے ہوئے۔ عریشی نے آنکھ ملتے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولا، اے لڑکی، باہر آؤ۔ نوین غصے سے پائپ پھینکتے ہوئے بولا۔ لائبہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ باہر آؤ، سنا نہیں تم نے؟ نوین چلاتے ہوئے بولا تو عریشی اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ نوین کا غصہ مزید بڑھنے لگا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ تم نے سنا نہیں کیا کہا میں نے؟ وہ عریشی کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا۔ عریشی بولی، میں باہر نہیں جاؤں گی۔ کیوں نہیں جاؤ گی تم باہر؟ نوین کو نہ سننے کی عادت جو نہیں تھی، اس کا غصہ مزید بڑھتا چلا گیا۔ آج تک اس کی کسی بات کے لیے انکار نہیں کیا گیا تھا اسے کہیں سے بھی، اور وہ ایسے رویے کا عادی ہی نہیں تھا۔ عریشی بولی، کیونکہ نانی نے مجھے منع کیا ہے باہر جانے سے۔ گل بی بی اس گھر کی نوکرانی ہے اور تم ان کی نواسی ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم بھی ہماری نوکر ہو، سمجھی تم؟ میری بات نہیں مانو گی تو سزا ملے گی تمہیں۔ نوکر؟ عریشی کو نوین کے یہ الفاظ کانٹے کی طرح چبھے تھے۔ ہاں، نوکر ہو تم ہماری، اب چلو باہر۔ نوین اسے بازو سے کھینچتے ہوئے باہر لے گیا، مگر عریشی کا ذہن بس ایک ہی لفظ پر اٹک سا گیا، نوکر۔ باہر لا کر نوین نے اسے کہا، وہ بال اٹھا کر لاؤ۔ عریشی چپ چاپ فٹ بال لے آئی اور لا کر نوین کی طرف بڑھایا۔ نوین نے اس کے ہاتھ سے فٹ بال پکڑنے کے بجائے زمین پر رکھنے کا اشارہ کیا۔ عریشی نے چپ چاپ فٹ بال نوین کے سامنے گھاس پر رکھ دیا۔ وہ اس ننھی سی بچی کی عزت نفس کو مجروح کر رہا تھا۔ عریشی چپ چاپ اپنے کوارٹر کی طرف چل پڑی تو وہ بولا، ہیلو، کہاں جا رہی ہو تم؟ میں اندر جا رہی ہوں۔ عریشی گھبراتی ہوئی بولی، نہیں، جب تک میں نہ کہوں تم اندر نہیں جا سکتی، اور جب تک ہم دونوں کھیل رہے ہیں تم یہیں کھڑی رہو گی اور بار بار بال اٹھا کر لاؤ گی۔ عریشی نے سر ہاں میں ہلا دیا اور چپ چاپ بال اٹھانے چلی گئی۔ لائبہ اور نوین دونوں بہن بھائی فٹ بال سے کھیلنے لگے۔ نوین جان بوجھ کر بال کو زور سے کک کرتا اور بال بہت دور جا گرتا۔ ہر بار عریشی کو بال اٹھانے جانا پڑتا۔ دھوپ بہت تیز ہو چکی تھی۔
اور ساتھ میں ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی تھی۔ گرمی کی شدت سے عریشے کا سانس پھول چکا تھا اور اسے پیاس بھی لگ رہی تھی۔ اندر سے ایک ملازمہ ٹرے میں 2 گلاس جوس سے بھرے ہوئے لے کر آئی اور سامنے ٹیبل پر رکھ دیے۔ عریشے کا دل چاہا کہ جوس پی لے، مگر وہ آگے نہ بڑھ سکی۔ لائبہ نے جلدی سے اپنا گلاس اٹھایا اور پینے لگی۔ نوین بھی اپنا گلاس اٹھاتے ہوئے کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ عریشہ پیاسی نگاہوں سے ان دونوں کو جوس پیتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ نوین کی نظر عریشہ پر پڑی تو وہ آدھا بچا ہوا جوس کا گلاس لے کر عریشہ کی طرف بڑھا اور بولا، کیا تم جوس پینا چاہتی ہو؟ عریشہ نے نہ میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، مگر اس کی نظریں پھر بھی جوس کے گلاس پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ نوین نے گلاس عریشہ کی طرف بڑھایا اور کہا، یہ لو، پی لو۔ عریشہ نے حیران ہوتے ہوئے نوین کی طرف دیکھا اور ڈرتے ڈرتے گلاس تھامنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ جیسے ہی عریشہ گلاس تھامنے لگی، نوین نے گلاس چھوڑ دیا اور سارا جوس نیچے زمین پر گر گیا۔ نوین کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ عریشہ گھاس میں جذب ہوتے جوس کو حسرت سے دیکھتی رہ گئی۔ لائبہ اپنا جوس ختم کر کے نوین کے پاس آ رکی اور بولی، بھائی یہ کیا کیا آپ نے؟ کچھ نہیں لائبہ، چلو کھیلتے ہیں۔ اور پھر دونوں بہن بھائی کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ عریشہ وہیں کھڑی آنسو بہانے لگی۔ بال ایک بار پھر دور جا گری تو نوین نے اسے بال لے جانے کو کہا۔ عریشہ آنسو صاف کرتی بال اٹھانے چلی گئی اور اسی وقت گارڈ نے گاڑی کا ہارن سنائی دینے پر مین گیٹ کھولا۔ گیٹ کھلنے پر ایک سیاہ رنگ کی بڑی سی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ لائبہ بھاگتی ہوئی گاڑی کی طرف بڑی اور بولی، ڈیڈ آ گئے۔ مسٹر شہاب بھی مسکراتے ہوئے کار سے باہر نکلے اور لائبہ کو گود میں اٹھا کر پیار کیا اور اندر کی طرف بڑھنے لگے۔ عریشہ کو شدت سے اپنے بابا یاد آنے لگے۔ وہ بھی تو ایسے ہی کرتے تھے اسے، جب بھی گھر آتے تو اسے پیار سے اپنے سینے سے لگا لیتے تھے۔ نوین بھی بھاگتے ہوئے مسٹر شہاب سے لپٹ گیا۔ وہ دونوں کو ساتھ لیے اندر کی طرف بڑھنے لگے۔ تبھی ان کی نظر دور کھڑی عریشہ پر پڑی اور بولے، یہ کون ہے؟ وہ ایک ناگوار نظر عریشہ پر ڈال رہے تھے۔ ڈیڈ، یہ گل بی بی کی نواسی ہے اور مجھے بھی بالکل اچھی نہیں لگی، اور نہ ہی اس کا ہمارے گھر آنا مجھے اچھا لگا ہے۔ نوین نے غصے سے عریشہ کی طرف دیکھتے ہوئے ڈیڈ کو جواب دیا تو انہوں نے ایک کڑوی نگاہ عریشہ پر ڈالی اور اندر کی طرف بڑھ گئے۔ عریشہ تو وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ نوین کے بابا اسے ایسے کیوں دیکھ رہے تھے۔ ابھی وہ چھوٹی سی تھی اور چہروں کو پڑھنے سے قاصر تھی۔ جو کچھ نوین اس کے ساتھ کر رہا تھا، اس سے بھی ننھی عریشہ کا دل کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ مسٹر شہاب اندر جاتے ہی مسز شہاب کو پکارنے لگے۔ وہ جلدی سے ان کی آواز سن کر ان کے پاس آ رکی۔ جی کیا ہوا، سب خیریت تو ہے نا؟ آپ بہت غصے میں لگ رہے ہیں مجھے۔ ملازمہ جوس کا گلاس لے کر آئی، جو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے پینے سے منع کر دیا تو ملازمہ چپ چاپ واپس چلی گئی۔ خیریت ہی تو نہیں ہے بیگم صاحبہ، آپ میرے کمرے میں چلیں، آپ سے بات کرنی ہے۔ مسٹر شہاب غصے سے اپنے کمرے میں چلے گئے تو لائبہ اور نوین دونوں ہی وہیں کھڑے رہے۔ مسز شہاب نے ان دونوں سے کہا، بیٹا آپ دونوں اپنے کمرے میں جائیں۔ وہ دونوں اوکے ماما کہتے ہوئے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ شاہ صاحب کیا ہو گیا آپ کو، خیریت تو ہے نا؟ آپ بچوں کے سامنے ہی غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسز شہاب کمرے میں آتے ہی بولنا شروع ہو گئی۔ وہ نوین کے اس رویے کے ذمہ دار مسٹر شہاب کے رویوں کو ٹھہراتی تھی۔ ان کا ہر وقت غصے میں رہنا، بچوں کے سامنے غصہ دکھانا، نوین ان سے ہی تو یہ سب سیکھ رہا تھا۔ ماں باپ اپنے رویوں پر نظر نہیں ڈالتے اور پھر کہتے ہیں کہ بچہ بہت غصہ کرتا ہے، بہت چڑچڑا ہو گیا ہے، کوئی بات ہی نہیں مانتا۔ یہ سب ماں باپ کے رویوں کا ہی اثر ہوتا ہے۔ بچہ وہی بولتا ہے جو وہ سنتا ہے اور وہی کرتا ہے جو وہ دیکھتا ہے۔ مسٹر شہاب بولے، کون تھی وہ بچی جو باہر کھڑی تھی؟ کون سی بچی شاہ صاحب؟ مسٹر شہاب کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں۔ وہی گل بی بی کی نواسی، وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ مسٹر شہاب غصے سے بولے، اوہ اچھا، عریشہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مسز شہاب کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ عریشہ کی بات کر رہے ہیں۔ جی وہ گل بی بی کی نواسی ہے اور اب یہی رہے گی ان کے ساتھ۔ کیوں، کیا میں وجہ پوچھ سکتا ہوں اس کے یہاں رہنے کی؟ ان کا غصہ ابھی تک کم نہیں ہوا تھا۔ وہ بولی،
شاہ صاحب، وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال اس بچی کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. پھر اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی، مگر سوتیلی ماں اس بچی کو ماں کا پیار نہ دے سکی اور اس پر ظلم کرتی رہی. جیسے ہی اس کے باپ کو علم ہوا تو اس نے عریشی کو یہاں بھیج دیا اپنی نانی کے پاس، تاکہ سوتیلی ماں کے ظلم و ستم سے بچا سکیں اس کو. اب اس میں اتنا غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ چھوٹی سی بچی ہے، وہ کتنا کھا لے گی ہمارا. اور گل بھی اکیلی تھی، ان کو بھی سہارا مل جائے گا. بیگم صاحبہ، وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر اس بچی کو میرے بچوں سے، لائبہ اور نوین سے دور رکھیں. مجھے بالکل بھی پسند نہیں کہ ہمارے ملازموں کے بچے ہمارے بچوں کے ساتھ کھیلیں. آج جب میں گھر آیا تو وہ گارڈن میں نوین اور لائبہ کے ساتھ کھیل رہی تھی. آئندہ مجھے ایسا کچھ بھی نظر نہ آیا. اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے تو مسز شہاب وہیں سوچ میں پڑ گئی. سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ باپ بیٹے کو اس بچی سے آخر دشمنی کیا ہے. خیر، میں گل بی سے کہہ دوں گی کہ عریشی کو منع کرے نوین اور لائبہ کے ساتھ کھیلنے سے. گل بی شام کو تھکی ہاری اپنے کوارٹر کی طرف بڑھی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی. عریشی گھاس پر پڑی سو رہی تھی. وہ تیزی سے عریشی کی طرف بڑھی اور بولی، عریشی گل، کیا ہوا میری بچی؟ وہ عریشی کے گال تھپ تھپانے لگی. عریشی آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ بیٹھی اور انگڑائی لینے لگی. اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان تھی. گل بی حیرت سے اسے دیکھنے لگی. بچے، تم کمرے سے باہر کیوں نکلی اور یہاں کیوں سو رہی تھی؟ ان کے سوال پر عریشی کی مسکراہٹ سمٹی اور وہ بولی، وہ نوین صاحب نے کہا تھا کہ میں ان کی نوکر ہوں اور ان کی مرضی کے بغیر اندر نہیں جا سکتی. وہ خود اندر چلے گئے مگر مجھے اندر جانے کو بولا ہی نہیں، اسی لیے میں انتظار کرتے کرتے ادھر ہی سو گئی. عریشی کے جواب پر گل بی حیران رہ گئی اور انہوں نے آگے بڑھ کر عریشی کو سینے سے لگا لیا. ان کی آنکھیں بھیگ چکی تھی. عریشی نے ان سے الگ ہوتے ہوئے ان کے آنسو صاف کیے اپنے ننھے ہاتھوں سے اور بولی، نانی، مجھے بھوک لگی ہے. وہ معصوم سی عریشی کی معصومیت پر مسکرا دی اور اسے ساتھ لیے کوارٹر کی طرف بڑھ گئی. اگلے دن گھر میں خوب چہل پہل تھی اور پورا گھر سجایا جا رہا تھا. آج نوین شاہ کی سالگرہ کا دن تھا اور گھر میں اس کی برتھ ڈے پارٹی کی تیاریاں چل رہی تھی. گل بی عریشی کو ناشتہ کروانے کے بعد کمرے سے جا چکی تھی اور عریشی کھڑکی میں بیٹھی اس گارڈن کو سجتے ہوئے دیکھ رہی تھی. یہ گارڈن بھی کسی شادی ہال سے کم نہیں تھا. ننھی عریشی حسرت بری نگاہوں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی. عریشی کمرے سے باہر نکلتے ہوئے گارڈن میں آ کر بیٹھ گئی پھولوں کے پاس. اسے ڈر تھا کہ پھر سے نوین نہ آ جائے. پھر بھی ہمت کر کے وہ باہر آ بیٹھی تھی. وہ اس وقت باغ میں ہونے والی سجاوٹ کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی. سامنے ایک بڑا سٹیج بنا تھا جس پر پھولوں سے سجاوٹ کی جا رہی تھی. سٹیج کے سامنے کرسیاں اور میز لگائے جا رہے تھے. عریشی نہیں جانتی تھی کہ آج نوین کی سالگرہ ہے. وہ ننھی سی بچی یہ سمجھ کر خوش ہو رہی تھی کہ آج گھر میں کوئی شادی ہو رہی ہے. عریشی آخرکار تھک ہار کر کمرے میں پھر جا کر سو گئی. گل بی دوپہر کو کمرے میں آئی تھی عریشی کو کھانا کھلانے کے لیے، مگر عریشی کو سوتے دیکھ کر وہ واپس پلٹ گئی. آج ان کے بہت کام تھے گھر میں. شام کو عریشی کی آنکھ کھلی تو کھڑکی سے کمرے میں داخل ہوتی روشنی کو دیکھ کر وہ جلدی سے باہر کی طرف بڑھی. باہر جاتے ہی عریشی کی حیرت کی انتہا نہ رہی. سامنے سارا گارڈن روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور ہر طرف رنگ برنگی روشنیاں پھیلی ہوئی تھی. عریشی حسرت بری نگاہوں سے ارد گرد دیکھنے لگی. ابھی تک کوئی مہمان نہیں آیا تھا. عریشی اکیلی ہی یہاں وہاں چلتی جا رہی تھی. ایسی خوبصورت لائٹنگ اور سجاوٹ اس نے پہلی بار دیکھی تھی. وہ اپنا فراک سنبھالتی گول گول گھومتی، کبھی ادھر تو کبھی ادھر جاتی. وہ سب سے بیگانی ہو چکی تھی اس وقت. اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب سٹیج پر چلی گئی. وہ سٹیج پر آ کر جب تھک گئی تو صوفے پر لیٹ گئی. صوفہ بھی بہت سکون دہ تھا اور ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی. عریشی نے پرسکون ہو کر آنکھیں بند کر لی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی. کچھ دیر بعد ہی عریشی کو کسی نے بازو سے جھنجھوڑ کر اٹھایا. عریشی نے آنکھیں کھولی تو سامنے ہی مسز شہاب کھڑی تھی اور ساتھ میں نوین بھی کھڑا تھا. عریشی بیٹے، تم یہاں کیوں سو رہی ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ. یہ بھی کوئی سونے کی جگہ ہے بھلا؟ وہ ناگواری سے بولی. عریشی کے کپڑوں پر لگی مٹی سفید صوفے پر اپنا داغ چھوڑ چکی تھی. نوین گرے پینٹ کوٹ میں اس وقت بہت رعبدار لگ رہا تھا. پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے وہ بہت مغرور انداز میں عریشی کو دیکھ رہا تھا.
عریشے اس کی نظریں خود پر جمی محسوس کر چکی تھی۔ نوین کی آنکھوں میں امٹتا غصہ اس سے چھپا نہیں تھا۔ نوین آگے بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ ننھی عریشے کے نازک سے گال پر مار دیا۔ عریشے گال پر ہاتھ رکھے حیرانگی سے اسے دیکھے گئی۔ مسز شاہ جلدی سے نوین کی طرف بڑھی اور بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے نوین؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ چھوٹے بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ مسز شاہ نرم لہجے میں نوین کو سمجھانے لگی، اور گارڈن میں داخل ہوتے مسٹر شاہ، نوین کی دادو، لائبہ اور گھر کے بہت سے ملازموں نے نوین کو عریشے کو تھپڑ رسید کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ نوین کے بابا جلدی سے اسٹیج کی طرف بڑھے اور بولے، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ آپ نے دیکھا شاہ جی، نوین نے اس بچے کو تھپڑ مارا۔ مسز شاہ صدمے کی کیفیت میں بولی، جی بیگم صاحبہ، میں نے دیکھا ہے۔ بہت اچھا کیا نوین نے۔ یہ لڑکی اپنی اوقات بھول رہی تھی، اور بہت اچھا کیا نوین نے کہ اسے اپنی اوقات یاد دلا دی۔ شاہ صاحب یہ کیا کریں آپ، چھوٹی بچی ہے یہ۔ مسز شاہ نے کچھ بولنا چاہا مگر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بولنے سے روک دیا۔ گل بی بی کو بلا کر لاؤ، وہ ایک ملازمہ کو حکم دیتے ہوئے بولے تو وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ چند لمحوں بعد وہ گل بی بی کے ساتھ وہاں آئی۔ گل بی بی جلدی سے آگے بڑھی اور انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے گل بی بی کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ سامنے اسٹیج پر گال پر ہاتھ رکھے کھڑی عریشے کو دیکھ کر ان کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہو چکا تھا۔ گل بی بی، آج کے بعد یہ لڑکی اس گھر میں مجھے نظر نہ آئے۔ مسٹر شہاب غصے سے بولے، لیکن صاحب یہ ہوا کیا ہے؟ گل بی بی پریشان ہوتے ہوئے پوچھنے لگی، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہ ہو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسے لے جاؤ یہاں سے۔ یہ لڑکی اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ بس آج کی رات ہے یہ یہاں، صبح ہوتے ہی اس بچی کو اس کے باپ کے حوالے کر رہا ہو۔ لیکن صاحب جی یہ وہاں کیسے جا سکتی ہے؟ اس کی سوتیلی ماں بہت ظلم کرتی ہے اس پر، اسی لیے تو یہاں لائی تھی میں اس کو۔ گل بی بی بہت دکھی سی حالت میں بولی تو مسٹر شہاب بولے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے گل بی بی، میرا بیٹا بہت ڈسٹرب رہتا ہے اس لڑکی کی وجہ سے، اور میرے بیٹے کو کوئی دکھ پہنچے یہ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ گل بی بی نے مدد کن نظروں سے سب کی طرف دیکھا مگر کسی نے بھی عریشے کے حق میں آواز نہ اٹھائی۔ وہ آنکھوں میں آتے آنسو صاف کرتے ہوئے آگے بڑھی اور عریشے کو بازو سے کھینچتے ہوئے چلی گئی۔ عریشے تو بس صدمے کی حالت میں نوین کو دیکھ رہی تھی۔ عریشے کی سبز آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر نوین کا دل بھی نہیں پگھلا۔ وہ بس مغرور سا کھڑا عریشے کو جاتے دیکھتا رہا۔ گل بی بی نے عریشے کو کمرے میں چھوڑ کر دروازہ باہر سے بند کر دیا اور خود گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ عریشے بستر پر گری آنسو بہاتی رہی۔ باہر سے آتی میوزک کی آواز، مہمانوں کا شور شرابہ، عریشے پوری رات نہ سو سکی۔ پارٹی بھی رات دیر تک چلتی رہی۔ عریشے کا دل ہی نہیں چاہا کہ کھڑکی سے جھانک کر باہر کا منظر دیکھ لے۔ وہ کھڑکی کی طرف نہیں بڑھے کیونکہ اس کی یہ اوقات نہیں تھی سب دیکھنے کی۔ نوین کے ایک تھپڑ نہیں اسے اس کی اوقات سمجھا دی تھی، اور اس نے خود سے عہد کر لیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی اپنی اوقات سے باہر نہیں جائے گی۔ برتھ ڈے پارٹی کا شور ختم ہوا تو کچھ دیر بعد گل بی بی تھکی ہاری کمرے میں داخل ہوئی۔ عریشے منہ موڑی لیٹی رہی۔ گل بی بی جانتی تھی کہ وہ جاگ رہی ہے۔ وہ اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ انہوں نے عریشے کو پیار سے اٹھا کر بٹھایا اور بولی، آج میں اپنے عریشے گل کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گی۔ وہ عریشے کی طرف بریانی کا چمچ بڑھاتے ہوئے بولی تو عریشے منہ دوسری طرف موڑ گئی اور بولی، نہیں بی بی، مجھے کھانا نہیں کھانا۔ اس کے انکار پر گل بی بی مسکرا دی اور بولی، کھانا تو پڑے گا عریشے گل، اگر نہیں کھاؤ گی تو اپنے گھر کیسے جاؤ گی؟ خالی پیٹ سفر بھی نہیں کر سکو گی۔ عریشے نے چونک کر گل بی بی کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دی اور بولی، ہاں میری گڑیا، کل صبح تم اپنے گھر جا رہی ہو اپنے بابا کے پاس، کیونکہ اب یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ اس بڑھاپے میں کب تک تجھے سنبھالوں گی میں؟ یہ لوگ تو میری زندگی میں نہیں پوچھتے، میرے مرنے کے بعد کہاں پوچھیں گے تمہیں؟ اس سے تو اچھا ہے کہ تم اپنی سوتیلی ماں کے ظلم اور ستم برداشت کر لو۔ جو بھی ہوگا کم از کم اپنے باپ کی نظروں کے سامنے تو رہوگی۔ اپنی نانی کی باتیں سن کر عریشے چپ چاپ کھانا کھانے لگی۔ بابا سے ملنے کی خوشی میں عریشے سب کچھ بھول چکی تھی۔ اگلی صبح گل بی بی اسے ساتھ لیے چل پڑی۔ صبح نوین عریشے سے ملنے آیا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ عریشے کی آنسو بہاتی سبز آنکھیں اس کا دل پگھلا چکی تھی، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ نوین نے آنے میں دیر کر دی تھی۔
وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرہ خالی تھا، نہ عریشی تھی اور نہ ہی گل بیوی۔ نوین کے پاس شرمندگی کے سوا کچھ نہ بچا۔ اس کی وجہ سے ایک ننھی بچی کا اتنا دل دکھا، یہ بات اسے سمجھ آ چکی تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ عریشے وہاں سے جا چکی تھی اور نوین کے پاس صرف افسوس کرنے کا چارہ بچ چکا تھا۔ اپنی انا اور غرور میں وہ بہت بڑی غلطی کر چکا تھا۔ نوین کے ان رویوں کا ذمہ دار وہ خود نہیں تھا، غلطی اس کے بابا کی تھی۔ وہ نوین کے سامنے ملازموں کو جھاڑتے، اپنی انا اور دولت کا رعب دکھاتے۔ بچے کا دماغ خالی میموری کارڈ کی طرح ہوتا ہے، ہم اس کے سامنے جو بولیں گے وہ وہی دماغ میں محفوظ کرے گا اور پھر وہی ڈیٹا وہ پے کرے گا۔ ہم اس کے سامنے جو رویہ اپنائیں گے وہی رویہ وہ بھی اپنائے گا۔ ہمارے بچوں کے رویے ہماری بدولت ہی بدلے ہیں، کیونکہ ہم بچوں کے سامنے چلاتے ہیں، ان کے سامنے بچوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ بچہ یہ سب اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے اور پھر اسی طرح بچہ چلانا سیکھتا ہے اور اپنے سے چھوٹے بچوں پر ہاتھ اٹھانا بھی سیکھتا ہے۔ اس سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں ماں باپ کے رویوں کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح نوین نے بھی یہ سب اپنے بابا سے ہی سیکھا ہے، کیونکہ وہ اس کے سامنے ملازم پر بہت چیختے چلاتے تھے اور کبھی کبھار تو ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ پاس کھڑے نوین کے ننھے ذہن پر کیا اثر پڑے گا۔ انہی رویوں کی وجہ سے نوین نے عریشے پر ہاتھ اٹھایا، مگر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، لیکن اس نے یہ سب سمجھنے میں دیر کر دی تھی۔ اگلے دن نوین اسکول سے واپس آیا تو اسے گل بیوی نظر آئیں۔ وہ تیزی سے ان کے کمرے کی طرف بڑھا، مگر کمرہ خالی تھا، عریشے کیونکہ جا چکی تھی۔ نوین مایوسی سے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی نوین باہر نکلا، سامنے اس کے بابا کھڑے تھے۔ ان کو سامنے دیکھ کر نوین گھبرا گیا تو وہ تیزی سے نوین کی طرف بڑھے اور بولے، نوین کیا ہے یہ سب؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو سرونٹ کوارٹر میں؟ ان کی آواز میں تھوڑا سا غصہ تھا۔ وہ بولا، بابا وہ میں عریشے۔ کیا عریشے؟ ہاں؟ اب کی بار ان کی آواز مزید اونچی ہوئی تو وہ بولا، بابا میں عریشے سے اپنے کل رات کے رویے کے لیے معافی مانگنے آیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ معافی مانگنے آئے تھے تم اس 2 ٹکے کی لڑکی سے؟ وہ غصے سے چلائے تو وہ بولا، جی بابا، آج کے بعد دوبارہ یہ لفظ تمہاری زبان پر نہ آئے۔ نوین شاہ ہو تمہارا معیار اتنا گرا ہوا نہیں ہے کہ تم نوکروں سے معافی مانگتے پھرو۔ مگر بابا میری ٹیچر تو کہتی ہیں کہ ہمیں ملازموں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چاہیے۔ نوین سر جھکائے بولا، تمہاری ٹیچر کیا کہتی ہے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا نوین شاہ، مگر آج کے بعد دوبارہ تمہارے منہ سے عریشے کا نام نہ سنوں میں۔ لیکن بابا، نوین نے کچھ بولنا چاہا مگر شاہ صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے سے روک دیا۔ لیکن کچھ نہیں نوین شاہ، اندر جا کر چینج کرو اور اب دوبارہ مجھے تم نظر نہ آؤ یہاں پر۔ نوین بولا، لیکن بابا ہمارا دین اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، آج ہی اس کے بارے میں ایک لیسن پڑھایا ہے ہماری ٹیچر نے۔ نوین اپنے بابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، بابا تو کیا ہم بس نام کے ہی مسلمان رہ گئے ہیں؟ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے نوین اندر کی طرف بڑھ گئے اور شاہ صاحب وہیں حیران کھڑے رہ گئے۔ نوین ایسا سوال کرے گا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ایک 10 سال کے بچے کی سوچ اتنی گہری۔ وہ بھی حیران و پریشان اندر کی طرف بڑھ گئے۔ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ نوین خود کو بدلنے کی کوشش کرنے لگا اور کافی حد تک وہ خود کو بدلنے میں کامیاب بھی ہوتا چلا گیا تھا۔ اب وہ ملازموں پر چلاتا نہیں تھا اور غصہ آنے پر صبر کرنا سیکھ رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ نوین نے لڑکپن سے جوانی میں قدم رکھا، چند سال گھر سے دور رہا MBBS کی پڑھائی کے لیے۔ آج 15 سال بعد پھر سے ایک بار یہ گارڈن سجایا گیا تھا۔ آج نوین کی 25ویں سالگرہ تھی۔ MBBS کی ڈگری ملنے کے بعد نوین ایک ہفتہ پہلے ہی امریکہ سے واپس آیا تھا پاکستان۔ آج بھی وہ بلیک پینٹ کوٹ، وائٹ شرٹ پہنے مغرور سا سوچوں میں گم کھڑا تھا۔ اسے اپنی سالگرہ کا یہ دن بہت تکلیف دیتا تھا۔ آج بھی اس کی آنکھوں میں ننھی سی عریشے کے آنسوں سے بھری آنکھوں کا عکس تھا۔ ان 15 سال میں ایسا کوئی دن نہیں تھا جب اس نے عریشے کو یاد نہ کیا ہو۔ وہ ہر رات عریشے کو یاد کرتا اور اللہ سے دعا کرتا کہ بس ایک دفعہ عریشے مل جائے اسے، میں ہاتھ جوڑ کر اسے معافی مانگ لوں اس سے، بس ایک بار۔
ایک بار میرے اللہ مجھے ملا دے اس سے، مگر عریشی اسے کبھی بھی دوبارہ نہیں ملی۔ امریکہ سے واپس آنے پر سب سے پہلے وہ گل بی بی کے کمرے کی طرف بڑھا تھا تاکہ ان سے عریشہ کے گھر کا پتہ معلوم کر لے اور وہاں جا کر عریشہ سے معافی مانگ لے، مگر کمرے میں گل بی بی تھی ہی نہیں، وہ یہاں سے جا چکی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی نوین کے دل میں جو تھوڑی سی امید تھی عریشہ سے ملنے کی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ کچھ لمحے زندگی بھر کا درد بن جاتے ہیں، جو پچھتاوے اور دکھ کے سوا کچھ نہیں دیتے۔ ایسا ہی کچھ نوین کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی اسے پچھتاوے کی دلدل میں دھکیل گئی تھی۔ پچھلے 15 سال سے وہ اس پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا، مگر اس کا درد کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ بڑھتی عمر اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اسے اپنی غلطی بہت بڑی محسوس ہونے لگی اور وہ پچھتاوے کی دل میں دھنستا چلا گیا۔ ہیلو ایوری ون، شاہ صاحب کے متوجہ کرنے پر نوین یادوں کے اس تسلسل سے باہر نکلا۔ جینٹل مین، آج ایک بہت ہی خاص دن ہے ہمارے لیے۔ آج میرے بیٹے نوین شاہ کی 25ویں سالگرہ ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور خوشخبری نوین شاہ کہ اب صرف نوین شاہ نہیں رہا بلکہ ڈاکٹر نوین شاہ بن چکا ہے۔ الحمدللہ نوین شاہ نے MBBS کی ڈگری حاصل کر لی ہے، اور اب ڈاکٹر نوین شاہ اپنے دادا ڈاکٹر قاسم شاہ مرحوم کا ہاسپٹل سنبھالے گا، جو میری والدہ ڈاکٹر شاہانہ شاہ اکیلی سنبھالتی آ رہی ہیں ایک لمبے عرصے سے۔ اب ان کے ساتھ ڈاکٹر نوین شاہ بھی ہوگا، ان کا اکلوتا پوتا۔ وہ کام جو میں نہیں کر سکا، میرے بیٹے نے کر دکھایا۔ ڈاکٹر بن کر اپنے مرحوم دادا کا نام روشن کرے گا میرا بیٹا۔ سبھی نے تالیاں بجا بجا کر نوین کو مبارکباد پیش کی۔ شاہانہ بیگم نے آگے بڑھ کر پوتے کا ماتھا چوم لیا۔ لائبہ بھی ان گزرے سالوں میں ایک خوبصورت لڑکی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اب وہ بھی مسکراتی ہوئی بھائی کے گلے لگ گئی۔ مسز شاہ بھی بہت خوش تھی بیٹے کی کامیابی پر۔ نوین بس چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سے جائے سب کی داد وصول کر رہا تھا۔ کیک کاٹنے کی تقریب کے بعد کھانے کا دور چلا اور گفٹ دیے گئے اور سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ نوین اپنے کمرے میں گیا تو اس کی نظر سامنے ٹیبل پر پڑے ایک گفٹ پر پڑی۔ نوین کو حیرت ہوئی کہ بھلا یہ گفٹ کس نے رکھا ہے یہاں؟ باقی گفٹ تو باہر ہی رکھے ہیں ابھی بھی، تو پھر یہ کس نے رکھا یہاں؟ نوین گفٹ باکس کو اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اس پر بھیجنے والے کا نام بھی نہیں لکھا تھا، بس سامنے کارڈ پر خوبصورت رائٹنگ میں لکھا تھا، ہیپی برتھ ڈے نوین شاہ۔ اس کا مطلب گفٹ بھیجنے والا مجھے جانتا ہے۔ نوین کو حیرت ہوئی۔ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی مگر کوئی بھی کمرے میں نہیں تھا۔ اچانک کھڑکی کے پاس گملہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ نوین تیزی سے اس کی طرف بڑھا تو سامنے ہی ایک بلی تھی۔ اوہ بلی! میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ نوین دوبارہ صوفے پر آ بیٹھا اور گفٹ کھولنے لگا۔ گفٹ کھولا تو اس میں ایک ڈائمنڈ لاکٹ تھا۔ خوبصورت انداز میں اس پر دل بنا ہوا تھا جس پر N لکھا ہوا تھا، وہ بھی پیور ڈائمنڈ سے۔ نوین کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اتنا مہنگا لاکٹ کون بھیج سکتا ہے؟ میرے تو یہاں زیادہ فرینڈز بھی نہیں، ہو سکتا ہے کہ موم ڈیڈ میں سے کسی نے گفٹ کیا ہو۔ ہاں شاید ایسا ہو سکتا ہے۔ نوین نے باکس بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا، تبھی اچانک اس کی نظر ایک پیپر پر پڑی۔ نوین نے جلدی سے وہ پیپر اٹھایا اور کھول کر دیکھا۔ بہت بڑے بڑے الفاظ میں لکھا ہوا تھا، آئی ایم سوری۔ سوری مگر کس بات کی معافی؟ کون بھیج سکتا ہے یہ؟ میرا تو کسی سے جھگڑا بھی نہیں ہوا، تو پھر کون مجھ سے معافی مانگ رہا ہے؟ خیر جو بھی ہے، صبح موم ڈیڈ سے کنفرم کر لوں گا۔ نوین باکس بند کر کے وہیں چھوڑتے ہوئے چینج کرنے چلا گیا۔ چینج کرنے کے بعد نوین پھر سے صوفے پر آ بیٹھا اور لیپ ٹاپ آن کر کے بیٹھ گیا، مگر نہ جانے کیوں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا کسی کام میں بھی۔ اس کی نظر بار بار اسی گفٹ باکس پر پھسل رہی تھی۔ پھر نوین نے لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کیا اور باکس میں سے لاکٹ نکالتے ہوئے بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ ہاتھ میں لاکٹ تھامے اسے ہر طرف سے دیکھ رہا تھا، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو، مگر بہت کوشش کے باوجود بھی اسے سمجھ نہیں آئی کہ کون بھیج سکتا ہے یہ۔ وہ پورے دن کا تھکا ہارا تھا۔ صبح اس نے ہاسپٹل جوائن کرنا تھا۔ لاکٹ ہاتھ میں تھامے دل پر رکھے وہ یوں ہی سو گیا۔ اسے خواب میں ایک لڑکی سیاہ لباس پہنے، چہرہ دوپٹے میں چھپائی بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ ہر طرف صحرا ہی صحرا تھا اور دور دور تک کوئی انسان تو دور کی بات کوئی جانور بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
نوین بھی صحرا پر ننگے پاؤں بیٹھا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے. وہ بہت پریشان لگ رہا تھا اور رات کا اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا. اچانک اس کی نظر سیاہ لباس میں ملبوس تیزی سے بھاگتی ہوئی لڑکی پر پڑی تو بولا، سنو. جیسے ہی وہ نوین کے پاس سے گزرنے لگی، نوین نے اسے پکارا. وہ رکی مگر پلٹی نہیں. نوین خود تیزی سے اٹھ کر اس کے سامنے جا رکا. اس لڑکی نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا. نوین نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے دوپٹہ ہٹا دیا مگر اس کا چہرہ دیکھ نہیں سکا کیونکہ اس کا چہرہ بہت دھندلا سا تھا. سیاہ لباس میں اس کا روشن چہرہ دمک رہا تھا. نوین کو وہ بالکل چاند کی طرح لگی تھی، جیسے چاند کے ارد گرد کالے بادل چھائے ہوتے ہیں مگر پھر بھی وہ اپنی روشنی کی چمک سے روشن رہتا ہے. اس لڑکی نے پھر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا. نوین کو ایسے لگا جیسے چاند بادلوں میں چھپ گیا ہو. ہاں، وہ چاند چھپا تھا بادل میں. نوین کو بالکل بادلوں میں چھپے چاند سی لگ رہی تھی. اس لڑکی نے اپنے بیگ سے ایک خنجر نکالا اور نوین کی طرف بڑھ گئی تو نوین ڈر کر پیچھے ہٹا. اس کا پاؤں پھسلا اور وہ ریت سے پھسل کر دور جا گرا تو وہ لڑکی ہنسنے لگی. اس کی ہنسی کی آواز ہر سو گونجنے لگی. نوین کی نظر اس کے ہاتھ میں لٹکتے لاکٹ پر پڑی. اس نے وہ لاکٹ نوین کی طرف اچھالا تو نوین نے وہ تھام لیا. اب وہ لڑکی تیزی سے وہاں سے چل پڑی. نوین بس اسے نظر سے اوجھل ہوتے دیکھتا رہ گیا. جیسے ہی نوین کی نظر لاکٹ پر پڑی تو وہ دھنگ رہ گیا. یہ لاکٹ تو وہی ہے. بس اتنا ہی بولا تھا کہ اتنے میں نوین کی آنکھ کھل گئی. وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. لاکٹ ابھی بھی نوین کے ہاتھ میں تھا. اس کا چہرہ پسینے سے تر ہو چکا تھا. اس نے جلدی سے گلاس میں پانی ڈالا اور ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گیا. اچانک ہی اس کے سر میں درد کی ایک لہر سی اٹھی تھی. نوین اپنے سر کو تھامنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا وہ لاکٹ اس کے چہرے سے ٹکرا گیا. نوین کو عجیب سی کوفت ہوئی اور اس نے وہ لاکٹ ہاتھ سے آزاد کرتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا. مگر پھر کسی انجانے احساس کے تحت نوین نے وہ لاکٹ اٹھا لیا پھر سے. کون تھی وہ لڑکی جو اس کے خواب میں آئی تھی؟ اس کے ہاتھ میں بھی یہی لاکٹ تھا. ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور میں اس لڑکی کا چہرہ کیوں نہیں دیکھ پایا؟ اور کیا وہ مجھے مارنا چاہتی تھی؟ مگر نہیں، وہ تو ہنس رہی تھی. اور اس نے لاکٹ میری طرف اچھالا. اس کا مطلب کہ وہ مجھے جانتی ہے اور میں اسے نہیں جانتا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بنا کسی جان پہچان کے کسی کو اتنا مہنگا گفٹ کوئی دے سکے؟ ضرور مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. میں نے اس لاکٹ کو کچھ زیادہ ہی ذہن پر سوار کر لیا ہے. ایسا کرتا ہوں کہ یہ لاکٹ پہن ہی لیتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ پھر سے خواب میں مل جائے وہ. نوین اپنی بات پر خود ہی مسکراتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گیا. نوین صبح نماز پڑھ کر واپس آیا تو سبھی ڈائننگ ٹیبل پر اسی کا انتظار کر رہے تھے. اس گھر میں وقت کی پابندی کی بہت اہمیت تھی. وقت پر سونا، وقت پر جاگنا، وقت پر کھانا. مگر نوین کی عادتیں کچھ خراب ہو چکی تھی. اتنی صبح صبح ناشتہ کرنے کی عادت نہیں رہی تھی اس کی. مگر اب وہ واپس آیا تو پھر سے وہی روٹین بنانے کی کوشش کرنے لگا ہے. نوین اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ مسز شاہ نے اسے روک لیا. نوین بیٹے ادھر آؤ، پہلے ناشتہ کرو، باقی کام بعد میں کر لینا. ناشتہ کتنا ضروری ہوتا ہے صحت کے لیے یہ تو تم خود سے بھی جانتے ہو، ہے نا ڈاکٹر نوین شاہ؟ نوین نے مسکراتے ہوئے ماں سے کہا. ہاں ماں، جانتا ہوں. اور پھر وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا. سب کو مشترکہ سلام کیا اور ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا. ناشتے کے بعد نوین اپنے کمرے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. پھر رک کر واپس پلٹا اور بولا، مام ڈیڈ، بلکہ مجھے آپ سب سے کچھ پوچھنا ہے. یہ لاکٹ آپ سب میں سے کس نے مجھے گفٹ کیا ہے؟ نوین لاکٹ گلے سے اتارتے ہوئے ان سب کو دکھاتے ہوئے بولا تو شاہ صاحب نے نفی میں سر ہلا دیا. مسز شاہ نے بھی کندھے اچکا دیے جیسے مجھے کوئی پتہ نہیں. لائبہ نے نوین کے ہاتھ سے وہ لاکٹ پکڑا اور اس سے اچھی طرح دیکھنے لگی اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. واہ بھائی، یہ تو ڈائمنڈ سے بنا ہے. ہاں بیٹا، میں جانتا ہوں یہ ڈائمنڈ ہے. اور یہی تو پریشانی والی بات ہے کہ آخر اتنا مہنگا گفٹ کس نے دیا ہے مجھے؟ کسی دوست نے گفٹ کر دیا ہوگا نوین. اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ شاہ صاحب اکتانے والے لہجے میں بولے تو وہ بولا، نہیں ڈیڈ، یہاں میرا کوئی دوست ایسا نہیں، اور اتنا مہنگا گفٹ کوئی انجان مجھے کیوں دے گا؟ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. خیر میں چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے آفس کے لیے. شاہ صاحب ایک نظر گھڑی پر ڈالتے ہوئے بولے. اوکے ڈیڈ، نوین مسکراتے ہوئے بولا. اور نوین، آج ہاسپٹل میں تمہارا پہلا دن ہے. امید کرتا ہوں کہ اچھا دن گزرے تمہارا. انہوں نے نوین کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا اور وہاں سے چل پڑے.
نوین بھی ان کی بات پر مسکرا دیا۔ لائبہ بولی، ویسے بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کسی لڑکی نے بھیجا ہے آپ کو۔ ادھر لاؤ لائبہ، تم بھی نا یہ کیا فضول بات کرتی ہو؟ نوین نے لائبہ کے ہاتھ سے لاکٹ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر لائبہ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور بولی، ہو سکتا ہے نا بھائی کہ کوئی لڑکی ہو جو چھپ چھپ کر آپ سے محبت کرتی ہو، مگر سامنے نہ آنا چاہتی ہو، اس لیے چپ چاپ اپنی محبت کا اظہار کر دیا ڈائمنڈ بھیج کر۔ ایسی کوئی لڑکی نہ میری زندگی میں تھی اور نہ ہی ہوگی لائبہ، اور تم یہ فضول باتیں بند کرو اور مجھے واپس کرو۔ نہیں بھائی، یہ فضول باتیں نہیں ہیں، حقیقت آپ کے سامنے ہے، مگر آپ دیکھ نہیں پا رہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ کسی لڑکی نے ہی بھیجا ہے آپ کو۔ ایک دن یہ بات ثابت بھی ہو جائے گی۔ ماں، آپ دیکھ رہی ہیں اس کو کیسی باتیں کر رہی ہے لائبہ، اور یہ سیریلز دیکھ دیکھ کر اس کا دماغ بھی خراب ہو چکا ہے۔ نوین کو لائبہ کی باتوں سے چڑ ہو رہی تھی۔ اس کی ماں بولی، ہاں ہاں دیکھ رہی ہوں، صحیح تو کہہ رہی ہے لائبہ بھی۔ نوین نے چونک کر اپنی ماں کی طرف دیکھا تو دونوں کھلکھلا کر ہنسنے لگی، تو نوین بھی مسکرا دیا۔ پھر لائبہ نے لاکٹ نوین کی طرف بڑھا دیا، مگر جیسے ہی نوین نے لاکٹ تھامنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، لائبہ نے پھر سے لاکٹ واپس کھینچ لیا۔ کیا ہو گیا بھائی، اتنے بے چین کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ یہ کسی لڑکی نے ہی گفٹ بھیجا ہے آپ کو، تبھی تو آپ کا دل بے چین ہو رہا ہے اس کے دور جانے پر۔ نوین نے جلدی سے آگے بڑھ کر لائبہ کا کان کھینچا اور ایک ہاتھ سے اور دوسرے ہاتھ سے لاکٹ کھینچا اس کے ہاتھ سے، اور بولا، چھوٹی ہو تو ذرا چھوٹی ہی رہو، نہیں تو یاد رکھنا، اور بڑی بننے کی کوشش مت کرنا، آئندہ ایسی فضول باتیں بھی نہ ہو۔ لائبہ نے جلدی سے سر ہاں میں ہلا دیا، تو نوین مسکراتے ہوئے اس کا کان چھوڑ کر بولا، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہیں یونیورسٹی ڈراپ کرتا جاؤں میں۔ نوین لاکٹ گلے میں ڈالتے ہوئے پھر سے کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ لائبہ بولی، دیکھا مام آپ نے، بھائی نے لاکٹ پھر سے گلے میں ڈال دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ تیاری کر لیں بھائی کی شادی کی، بھابھی کی انٹری ہو چکی ہے ان کی لائف میں۔ نوین نے غصے سے لائبہ کو گھورا اور پھر خود بھی مسکرا دیا اور بولا، لائبہ، میں نے یہ اس لیے پہنا ہے تاکہ ہاسپٹل جا کر دادو سے پوچھ سکوں کہ انہوں نے تو نہیں کیا یہ گفٹ۔ نہیں بھائی، پاکٹ سے گم نہ ہو جائے اس لیے گلے میں پہن رکھا ہے۔ واو، بھائی کے آئیڈیا کی داد دینی پڑے گی۔ اچھا تم یہ سب چھوڑو، میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں ریڈی ہو کر، تم بھی تیار ہو کر نیچے آ جاؤ جلدی، کیونکہ آج میں تمہارا کوئی بھی بہانہ سننے والا نہیں۔ بھائی مجھے نہیں جانا، میرا موڈ نہیں آج جانے کا۔ جب سے میں آیا یہی سن رہا ہوں، مگر آج نہیں، جلدی سے جاؤ ورنہ اسی ہولیے میں لے جاؤں گا تمہیں۔ منہ بھی دھویا ہوا ہے تم نے؟ مام، لائبہ نے ماں کی طرف دیکھ کر رونے کی ایکٹنگ کی تو مسز شاہ کندھے اچکاتی وہاں سے چل پڑی۔ نوین کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ لائبہ پیر پٹکتی اوپر کی جانب بڑھ گئی اور نوین مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ نوین تیار ہو کر لائبہ کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی لائبہ آئی وہ دونوں باہر کی طرف بڑھ گئے۔ گڈ گرل، نوین یونیورسٹی کے گیٹ پر گاڑی روکتے ہوئے بولا تو لائبہ مسکراتی ہوئی گاڑی سے باہر نکل گئی اور بولی، گڈ گرل والی تو لاکٹ والی ہے بھائی، جب مل جائے تو مجھے بھی ضرور بتانا۔ لائبہ دوسری سائڈ پر گاڑی کا دروازے سے جھانکتے ہوئے بول کر تیزی سے یونیورسٹی کی طرف بڑھ گئی تو نوین نے مسکراتے ہوئے گاڑی ہاسپٹل کی طرف موڑ دی۔ میں آئی کم ان؟ نوین کمرے کا دروازہ نوک کرتے ہوئے بولا تو سامنے ہی کرسی پر ایک 55 سالہ عورت بیٹھی تھی۔ انہوں نے اپنی اینک تھوڑی نیچے کر کے نوین پر نظر ڈالی اور فائل دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ نو، وہ غصے سے بولی۔ واٹ؟ آر یو سیریس؟ نوین کو تو جیسے صدمہ لگا تھا ان کے نو کہنے پر۔ یس یو آر لیٹ ڈاکٹر نوین شاہ، وہ نظریں فائل پر جمائے بولی تو وہ بولا، میم میں لیٹ تو نہیں ہوں۔ نوین شاہ نے کبھی لیٹ ہونا سیکھا ہی نہیں۔ میں 2 منٹ سے یہاں کھڑا ہوں، اگر آپ ان 2 منٹ کو مائنس کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں لیٹ نہیں ہوں۔ یہ سب میں نہیں جانتی، آپ 2 منٹ لیٹ ہیں اور آپ واپس جا سکتے ہیں۔ کل سے جوائن کرنا، آپ کی ڈیوٹی کل سے شروع ہوگی۔ بٹ میم، نو ڈاکٹر نوین شاہ، آپ کے 1 سیکنڈ لیٹ ہونے سے پیشنٹ کی جان جا سکتی ہے۔ آپ ڈاکٹر تو بن چکے ہیں مگر وقت کی پابندی نہیں سیکھی آپ نے اب تک۔ کل سے آپ اپنی ڈیوٹی ٹائمنگ سے 5 منٹ پہلے یہاں موجود ہوں،
ورنہ آپ کی مرضی ہے، آپ کوئی اور ہاسپٹل جوائن کر سکتے ہیں۔ وہ نوین کی کوئی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ نوین بولا، میم آئی ایم ریئلی سوری میم۔ نوین اب کمرے میں داخل ہو چکا تھا اور ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اور اپنے دادو کے گال چومتے ہوئے سوری بول رہا تھا۔ وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، اٹس اوکے بٹ رولس آر رولس۔ نوین، آئندہ اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ میرے اصول سب کے لیے ایک جیسے ہیں۔ یہ مت سمجھنا ہے کہ یہ ہاسپٹل تمہارے دادا کا ہے تو دادو انچارج ہے تو معافی مل جائے گی۔ اوکے میم۔ نوین ان کو سیلوٹ کرتے ہوئے بولا، اچھا آؤ بیٹھو، خوش آمدید۔ وہ نوین کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی، تھینکس میم۔ نوین بھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ امید ہے میرے بیٹے کہ تم میری توقعات پر پورا اترو گے اور دادا کا نام خوب روشن کرو گے۔ انشاءاللہ دادو۔ سو کیا حکم ہے میرے لیے؟ اب میری ڈیوٹی سٹارٹ ہو چکی ہے نا؟ ہاں، 1 منٹ رکو۔ وہ ریسیور کان سے لگا کر کسی سے بات کرنے لگی۔ کمرے کا دروازہ نوک ہوا تو انہوں نے کہا، کم ان۔ ان سے ملے، یہ ہیں ڈاکٹر نوین شاہ۔ سامنے ایک فیمیل ڈاکٹر کھڑی تھی۔ ہیلو۔ نوین نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور نوین، یہ ہیں ڈاکٹر افشاں، نیورو اسپیشلسٹ۔ اس سے پہلے کہ وہ تعارف کرواتی، ڈاکٹر افشاں نوین سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولی۔ ڈاکٹر شاہانہ مسکرا دی، آئی ایم ڈاکٹر نوین شاہ، نیورو اسپیشلسٹ ٹو۔ اوہ، نائس ٹو میٹ یو ڈاکٹر نوین۔ ڈاکٹر افشاں مسکراتے ہوئے نوین کا ہاتھ چھوڑ کر بولی۔ ڈاکٹر افشاں، آپ لے جائیں ڈاکٹر نوین کو اور باقی نیورو سرجن سے تعارف کروا دیں ان کا۔ شیور میم۔ افشاں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آئیے ڈاکٹر پلیز، میں آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں لے چلوں اور باقی ڈاکٹر سے بھی ملوا دوں۔ 3rd فلور پر افشاں ڈاکٹر نوین کو نیورو ایمرجنسی وارڈز ڈپارٹمنٹ میں لے گئی تھی۔ سٹاف روم میں موجود ڈاکٹر سے نوین کا تعارف ہوا۔ سر، یہاں ہمارے ساتھ 6 ڈاکٹرز اور موجود ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں، ڈاکٹر طلحہ، ڈاکٹر عابد، ڈاکٹر شاہزر اور ڈاکٹر نوین شاہ، ڈاکٹر ردا، ڈاکٹر فائزہ، ڈاکٹر افشاں اور ڈاکٹر ابیرہ۔ ڈاکٹر ابیرہ اور ڈاکٹر طلحہ آپریشن تھیٹر میں ہیں، ان سے میں آپ کا بعد میں تعارف کرواؤں گی۔ باقی سب سے تو آپ مل چکے ہیں۔ اس سارے ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہم 8 ڈاکٹرز پر ہے۔ نو فائٹ، نو ایگو۔ یہاں سب کچھ بھلا کر ایک فیملی کی طرح رہنا ہے ہم سب کو، اور اپنے پیشنٹس کا خیال رکھنا ہے۔ شور ڈاکٹر۔ نائس ٹو میٹ یو ایوری ون۔ نوین نے مسکراتے ہوئے سب سے کہا۔ سر آئیں، آپ کو سارے پیشنٹس کی فائل دکھا دوں اور نرسنگ سٹاف سے بھی تعارف کروا دوں آپ کا۔ ڈاکٹر افشاں نوین کو ساتھ لیے وارڈز کی طرف بڑھ گئی اور پھر ایک ایک پیشنٹ کی فائل دکھانے لگی۔ کسی پیشنٹ کا آپریٹ ہو چکا تھا، کسی کا علاج ہونا تھا، کسی کی کنڈیشن نارمل تھی اور کسی کی بہت سیریس تھی۔ نوین سبھی پیشنٹس کی فائل دیکھ کر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ ویسے تو میل ڈاکٹر سٹاف روم الگ تھا، مگر نوین نے اپنے لیے الگ کمرہ تیار کروایا۔ کچھ دیر بعد ہی کمرے کا دروازہ نوک ہوا تو اس نے کہا، کم ان۔ دروازے پر ڈاکٹر افشاں تھی۔ وہ بولی، ڈاکٹر نوین، ڈاکٹر طلحہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو کیا میں ان کو بھیج دوں؟ جی پلیز بھیجیے ان کو۔ دروازہ نوک ہونے پر نوین نے فائل سے نظر ہٹا کر دوبارہ سامنے دیکھا تو وہاں ڈاکٹر طلحہ تھے۔ ہیلو ڈاکٹر، مائی سیلف ڈاکٹر طلحہ۔ نوین کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ بولا، ویلکم ڈاکٹر طلحہ، پلیز کم ان۔ پھر دونوں نے شیک ہینڈ کیا۔ ڈاکٹر طلحہ نے بھی مسکراتے ہوئے ان سے کہا، مریضوں کے بارے میں تو ساری انفارمیشن دے چکی ہوں گی آپ کو ڈاکٹر افشاں، تو آپ کو کیسا لگا ہمارا سٹاف؟ بہت اچھا۔ ابھی تک تو ٹھیک ہی لگا، آگے دیکھتے ہیں کہ کیسا رہے گا۔ ڈاکٹر نوین، آپ آج جوائن کر چکے ہیں تو نیکسٹ آپریٹ آپ ہی کو کرنا پڑے گا۔ جی ڈاکٹر طلحہ، یہی تو میرا کام ہے۔ میں پیشنٹ کو دیکھ لیتا ہوں اور فائل بھی چیک کر لیتا ہوں، پھر کرتے ہیں آپریشن کی تیاری۔ نوین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ ابھی ڈاکٹر افشاں نے دروازہ نوک کیا۔ ڈاکٹر طلحہ، ایک ایمرجنسی مریض آیا ہے، ابھی آپریٹ کرنا پڑے گا، آپ جلدی جائیں پلیز۔ میں دیکھتا ہوں۔ نوین جلدی سے باہر کی طرف بڑھا۔ ایک لڑکی تھی جس کی عمر کم از کم 16 یا 17 برس کی تھی۔ سر میں لوہے کی سلاخ لگنے سے دماغ میں چوٹ آئی تھی۔ فوری طور پر اسے آپریشن تھیٹر میں منتقل کیا گیا اور نوین نے اس کا آپریٹ کیا۔ نوین کے ساتھ ایک اور فیمیل سرجن بھی تھی۔ ڈاکٹر طلحہ بھی یہاں آ چکے تھے۔
چند گھنٹوں بعد آپریشن کمپلیٹ ہو گیا. مریضہ کو دوسری وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا. ویل ڈن ڈاکٹر نوین شاہ. پہلا آپریشن اور وہ بھی کامیاب آپریشن. تھینکس ڈاکٹر طلحہ. نوین بس اتنا ہی بول کر آپریشن تھیٹر سے باہر نکل گیا. نوین اپنے کمرے میں جانے کے بجائے نیچے کی طرف بڑھ چکا تھا. اس کا رخ اپنی دادو کے کمرے کی طرف تھا. وہ دروازہ ناک کیے بغیر کمرے میں داخل ہو گیا تو سامنے ہی ایک لڑکی بیٹھی تھی ان کے ساتھ. اوہ آئی ایم سوری، مجھے لگا آپ اکیلی ہوں گی، میں بعد میں آ جاتا ہوں. نہیں رکیں ڈاکٹر نوین. دادو کی آواز پر نوین رک گیا. ان سے ملے، یہ ہیں ڈاکٹر ابیرہ. وہ سامنے بیٹھی لڑکی کا تعارف کروانے لگی. ڈاکٹر ابیرہ؟ نوین کو یہ نام کہیں سنا سنا سا لگا. ہاں، یہ بھی نیورو سرجن ہے. ابھی جو آپریٹ کیا ہے آپ نے تو یہ آپ کے ساتھ ہی تھی. اوہ ہاں یاد آیا، ڈاکٹر افشا نے مجھے بتایا تھا ان کے بارے میں، مگر سوری ملاقات نہیں ہو سکی میری ان سے. ہیلو ڈاکٹر ابیرہ. نوین نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو ڈاکٹر ابیرہ نے بھی مسکراتے ہوئے نوین کا ہاتھ تھام لیا. ہیلو ڈاکٹر نوین شاہ، بہت اچھا لگا آپ سے مل کر. وہ بول رہی تھی اور نوین بس اس کے چہرے کو تکتا جا رہا تھا، کیونکہ ایک عجیب سی کشش تھی اس کے چہرے میں. نوین اس کا ہاتھ تھامے اس کے چہرے میں کھو سا گیا تھا. اچھا لگا آپ سے مل کر، ابیرہ نے پھر سے دہرایا، جس کا مطلب تھا کہ میرا ہاتھ چھوڑ دو بھائی. سیم ہیئر. نوین نے چونک کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو بولی، میم میں اب چلتی ہوں. ابیرہ کو ڈاکٹر نوین کا ایسے دیکھنا کچھ عجیب سا لگا تو وہ اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی. نوین کچھ کام تھا آپ کو؟ شاہانہ بیگم نے جب نوین کو گم سم سے کھڑے دیکھا تو بول پڑی، دادو یہ ڈاکٹر ابیرہ، ایسا لگ رہا ہے کہیں دیکھا ہے میں نے ان کو پہلے بھی، مگر مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کہاں دیکھا تھا. بیٹا دیکھا ہوگا کہیں، خیر اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. نہیں دادو میں پریشان نہیں ہوں، بس یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آخر کہاں دیکھا تھا میں نے اس ڈاکٹر ابیرہ کو. اٹس اوکے نوین، یہ بتاؤ کسی کام سے آئے تھے؟ جی دادو، میں تو بس یہی بتانے آیا تھا کہ میرا اپنے ہاسپٹل میں پہلا کامیاب آپریشن ہوا ہے. الحمدللہ. بہت اچھے بیٹا، تم سے یہی امید تھی مجھے. بس اسی طرح دل لگی سے اپنے کام کرتے رہنا، کیونکہ اب ساری ذمہ داری تمہاری ہے. اسٹاف کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ بھی تم پر ہے. باقی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا. اوکے دادو. نوین کا ماتھا چومتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا اور اسی طرح پیشنٹس کے ساتھ سارا دن اس کا گزرا. لنچ اس نے شاہانہ بیگم کے ساتھ کیا. شام کو ایوننگ شفٹ والے ڈاکٹرز آ گئے. ایوننگ شفٹ میں 2 ڈاکٹرز مزید تھے، ڈاکٹر حذیفہ اور ڈاکٹر خضر. نوین کو یہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ ڈاکٹر ابیرہ سیکنڈ شفٹ میں بھی یہیں تھی. کیا آپ گھر نہیں جائیں گی ڈاکٹر ابیرہ؟ نوین کی آواز پر ابیرہ نے چونک کر سر اٹھایا. وہ صوفے پر بیٹھی اپنے بیگ میں سے کچھ ڈھونڈنے میں مصروف تھی. نوین کے اس طرح اچانک کمرے میں آنے پر وہ چونک گئی تھی. ڈاکٹر ابیرہ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ نوین اس کی گھبرائی صورت دیکھ کر خود بھی گھبرا گیا تھا. جی ڈاکٹر، سب خیریت ہے. ابیرہ اپنے ماتھے پر آیا پسینہ دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے بولی. اچھا، اگر سب خیریت ہے تو آپ کے ماتھے پر پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ وہ آپ اچانک سے کمرے میں آ گئے، بس اسی لیے میں تھوڑا سا گھبرا گئی. اوہ ڈاکٹر ابیرہ، آئی ایم ریئلی سوری، میری وجہ سے آپ کی پریشانی ہوئی. نوین صوفے پر بیٹھتے بولا تو اس نے کہا، اٹس اوکے ڈاکٹر. ابیرہ نے ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تو نوین کو اس کا لہجہ تھوڑا سا عجیب لگا. کچھ تو تھا اس کے لہجے میں کہ نوین چونک سا گیا تھا. وہ پھر سے اپنے بیگ میں کچھ ڈھونڈنے میں مصروف ہوگی، مگر اس کے لہجے نے نوین کو سوچ میں ڈال دیا تھا. وہ تھوڑی پر ہاتھ جمائے، دوسرا بازو سینے پر باندھے عجیب سی کشمکش میں پڑ گیا تھا. ابیرہ اپنے بیگ میں ہی مصروف تھی، جبکہ نوین اسے دیکھنے میں مصروف تھا. کمر تک آتے سنہری بال، دودھیا رنگت، بنا میک اپ کے بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی. لمبی گھنی پلکیں چہرے پر گرائے، نہ جانے وہ کس پریشانی میں گم تھی. وہ نہ جانے کیوں نوین کو ایک عجیب سے احساس نے آن گھیرا تھا. اسے ایسا لگا کہ یہ چہرہ وہ پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہے، مگر یاد نہیں آ رہا کہ کہاں. ڈاکٹر ابیرہ. نوین نے ایک عجیب سے احساس میں گم کر اسے پکارا تو بیگ میں کچھ ڈھونڈنے میں مصروف اس کا ہاتھ ایک پل کے لیے رکا. اس نے نظر اٹھا کر نوین کی طرف دیکھا اور بولی، جی. اور بس یہی لمحے تھے کہ نوین اس کی گہری آنکھوں میں کھو سا گیا تھا. کچھ تو تھا اس کی آنکھوں میں کہ نوین بنا پلک جھپکے انہیں دیکھنے لگا.
نوین کو ایسے یک ٹک دیکھتے ہوئے ابیرہ نظریں جھکائے پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تو نوین بھی شرمندہ سا ادھر ادھر دیکھنے لگا اور بولا، وہ ڈاکٹر، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ ابھی تک گئی نہیں، کیا کوئی پریشانی ہے؟ نہیں، میرا مطلب جی ایک پریشانی ہے۔ دراصل میرے ہاسٹل روم کی چابیاں نہیں مل رہی، پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی ہیں۔ ویسے تو میں روز بیگ میں ہی رکھتی ہوں۔ وہ ویسے ہی نظریں جھکائے بولی تو اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ کی چابیاں کدھر ہیں۔ نوین کی بات پر وہ چونک گئی اور نظریں اٹھا کر نوین کی طرف دیکھا۔ مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں ڈاکٹر نوین۔ دیکھیے ڈاکٹر، صبح جب آپ کو دادو کے ساتھ بیٹھے دیکھا تو چابیاں اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہی تھی، مگر جب آپ مجھ سے ہاتھ ملانے کے لیے اٹھی تو آپ نے چابیاں ٹیبل پر ہی چھوڑ دی تھی۔ اس کے بعد آپ اوپر آ گئی اور چابیاں وہی بھول گئی۔ ہاں یاد آیا۔ ابیرہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں میری یہ بھولنے کی عادت کب ٹھیک ہوگی۔ وہ خود سے ہی بڑبڑاتی ہوئی اپنی چیزیں واپس بیگ میں رکھنے لگی تو نوین بھی مسکرا دیا۔ بیگ سمیٹ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی، پھر اچانک پلٹی۔ تب تک نوین بھی اس کے ساتھ پیچھے پہنچ چکا تھا۔ وہ جیسے ہی پلٹی تو نوین سے ٹکرا گئی اور اس کے بال نوین کے گلے میں پہنے لاکٹ کی چین میں پھنس گئے۔ ابیرہ جیسے ہی پیچھے ہٹنے لگی اس کے بال اٹک گئے تھے۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے بال تھامے اور دوسرے ہاتھ سے نوین کی چین الگ کی۔ آئی ایم سوری ڈاکٹر ابیرہ، وہ آپ اچانک سے رک کر پلٹی تو ہمارا ٹکراؤ ہو گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری، نوین بول رہا تھا مگر ابیرہ کی نظر اس کے گلے میں لٹکے لاکٹ پر اٹک سی گئی تھی۔ نوین کی نظر جب اس پر بڑی تو اس نے اپنے لاکٹ کو چھوا اور بولا، کیا ہوا؟ کیا یہ لاکٹ آپ کو اچھا لگا؟ نوین نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا تو ابیرہ چونک اٹھی اور بولی، نہیں وہ بات نہیں، بس اس کی خوبصورتی اور توجہ نے مجھے اپنی طرف مائل کر لیا۔ بہت خوبصورت ہے یہ۔ ہاں خوبصورت تو ہوگا، کسی نے بہت پیار سے گفٹ دیا ہے۔ کس نے؟ ابیرہ بھی پوچھے بنا نہ رہ سکی تو وہ بولا، پتہ نہیں۔ ویری فنی۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی تو نوین بھی اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے باہر کی طرف چلا گیا۔ نو اٹس ناٹ فنی، آئی ایم سیریس ڈاکٹر ابیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ میں واقعی نہیں جانتا کہ یہ کس نے گفٹ کیا ہے مجھے۔ نوین کی بات پر وہ ہنسنے لگی اور بولی، مطلب آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کس نے گفٹ کیا ہے آپ کو، اور پھر بھی آپ نے اسے گلے میں پہن رکھا ہے؟ کیوں ڈاکٹر نوین؟ وہ اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے بولی تو اس نے کہا، میں نہیں جانتا کہ میں نے یہ لاکٹ کیوں پہن رکھا ہے۔ میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی کیفیت نہیں رکھ پاتا۔ جب میں اس لاکٹ کو دیکھتا ہوں ایک عجیب سا احساس ہونے لگتا ہے دل میں، اس کو چھوتے ہی جیسے کسی اپنے کا پیار جڑا ہو اس سے۔ نوین کہیں اور ہی خیالوں میں گم ہوا تو لاکٹ کو چھوڑتے ہوئے بول رہا تھا، پھر تو یہ پکا کسی لڑکی نے ہی گفٹ کیا ہوگا آپ کو۔ وہ پھر سے ہنسنے لگی اور سیڑھی کی طرف قدم بڑھا دی۔ ہاں یہ کسی لڑکی نے ہی گفٹ کیا ہے۔ نوین اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا تو اب کی بار چونکنے کی باری ابیرہ کی تھی۔ مطلب آپ جانتے ہیں اس لڑکی کو؟ جانتا بھی ہوں اور نہیں بھی۔ ڈاکٹر نوین، اب اس بات کا میں کیا مطلب سمجھوں؟ مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی مجھے کل رات خواب میں ملی، اس نے یہ لاکٹ مجھے دیا مگر میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ ابیرہ نے حیرانگی سے نوین کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، میں سچ کہہ رہا ہوں ڈاکٹر ابیرہ۔ مجھے تو آپ کی سٹوری بہت انٹرسٹنگ لگ رہی ہے۔ اگلی بار جب وہ لڑکی خواب میں آئے تو اس کا ہاتھ تھام کر روک لینا آپ اسے۔ ابیرہ یہ کہہ کر مسکراتی ہوئی شاہانہ بیگم کے کمرے کا دروازہ نوک کرتی ہوئی اندر داخل ہو چکی تھی۔ نوین وہیں دروازے کے باہر سوچوں میں گم کھڑا رہ گیا۔ ہاں میں ایسا کر سکتا تھا مگر میں نے کیوں نہیں کیا؟ ابیر کمرے سے باہر گمسم سے کھڑا تھا جب ڈاکٹر ابیرہ نے اسے کہا، تھینکس ڈاکٹر نوین۔ تھینکس فار واٹ؟ ابیرہ نے چابیاں نوین کے سامنے لہرائی اور کہا، یہ یاد کروانے کے لیے۔ اوہ اٹس اوکے ڈاکٹر ابیرہ، اگر آپ چاہیں تو میں ڈراپ کر دوں آپ کو، میں بھی بس نکلنے ہی لگا ہوں۔ نہیں ڈاکٹر، مجھے اپنی ذمہ داریاں خود اٹھانا اچھا لگتا ہے۔ ابیرہ کے لہجے میں پھر سے وہی عجیب سی تلخی تھی۔ اوکے ڈاکٹر، نائس ٹو میٹ یو، خدا حافظ، کل ملتے ہیں۔ وہ نوین کو حیران کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ نوین حیران و پریشان سا شاہانہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور ان سے اجازت لیتے ہوئے گاڑی کی طرف چلا گیا۔ نوین جب گھر پہنچا تو مسز شاہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ نوین کو آتے دیکھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی تاکہ کھانا لگوائیں۔ لائبہ اپنی بکس بکھیرے بیٹھی تھی۔ نوین سلام کرتے ہوئے اس کے پاس آ بیٹھا اور بولا، کیا کچھ میری مدد چاہیے؟ مجھے نہیں چاہیے آپ کی مدد۔
یہ آپ ہی کی مہربانی ہے، نہ میں یونیورسٹی جاتی اور نہ ہی مجھے اسائنمنٹ بنانی پڑتی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ بھائی۔ بہن کی بات پر نوین ہنسنے لگا اور کہا، اور کرو چھٹیاں، جب پڑھائی میں دھیان نہیں دو گی تو ایسا ہی ہوگا۔ جلدی جلدی بناؤ اب اسائنمنٹ ورنہ سزا ملے گی۔ ہی ویری فنی بھائی۔ لائبہ بھی ہنس پڑی۔ خیر یہ سب چھوڑیں، یہ بتائیں آپ آج کا دن کیسا گزرا آپ کا؟ آپ کے اسٹاف ڈاکٹرز کیسے ہیں؟ میرا مطلب ان کا رویہ کیسا رہا آپ کے ساتھ؟ گڈ، اسٹاف بہت اچھا ہے، اسپیشلی ڈاکٹر ابیرا، وہ مجھے بہت اچھی لگی۔ اسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ وہ سرجن ہے، اتنی کم عمر میں سرجن بن گئی، حیرانگی ہوئی مجھے دیکھ کر۔ او ریلی بھائی؟ جی، اور ایک طرف تم ہو جو پڑھائی سے بھاگتی ہو۔ دل لگا کر پڑھا کرو لائبہ، میں بھی اپنی بہن کو ایک اچھے مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں، کامیابی کی منزلوں تک پہنچتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بھائی مجھ سے نہیں پڑھا جاتا نا۔ ہاں جی، بس پڑھا نہیں جاتا میڈم سے، باقی ان سے شاپنگ کروا لیں جتنی مرضی، اس کام میں کبھی نہیں تھکتی ہو تم۔ راہم کی آواز پر دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ لو جی، آ گئے آپ کے شوہر نامدار۔ نوین راہم سے گلے ملتے ہوئے بولا، کیسے ہو برو؟ راہم مسکراتے ہوئے بولا، بالکل ٹھیک، تمہارے سامنے تو ہوں۔ سالے صاحب وہ تو مجھے نظر ہی آ رہا ہے، بہت خوش لگ رہے ہیں آپ، خیریت تو ہے؟ کیا کوئی نئی خبر یا پھر کسی کی زندگی میں آنے کی خبر؟ نوین نے آنکھیں سکوڑتے ہوئے راہم کی طرف دیکھا اور بولا، تم میرے بہنوئی ہو اس لیے لحاظ کرتا ہوں، ورنہ ابھی تگڑا سا جواب دیتا تمہیں۔ راہم کا زوردار کہا گونجا تھا نوین کے جواب پر۔ سالے ہو اس لیے مذاق کرتا ہوں یار، تم تو برا ہی مان گے شاید۔ نہیں، میں اپنے اپنوں کی بات کا برا نہیں مانتا۔ اٹس اوکے یار۔ اس کی بات پر راہم مسکرا دیا تو لائبہ نے ایک ناراضگی بھری نگاہ راہم پر ڈالی اور اپنی اسائنمنٹ پر جھک گئی۔ یہ آئیں یا نہ آئیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لائبہ اسائنمنٹ پر تیز سے ہاتھ چلاتی ہوئی بولی۔ بری بات ہے لائبہ، ابھی 1 سال ہی تو ہوا ہے تم دونوں کو نکاح کو، اور جب دیکھو تمہاری لڑائی ہی ہوتی رہتی ہے، جب دیکھو تم دونوں کی ناراضگی چل رہی ہوتی ہے، تم روٹنے میں لگی رہتی ہو اور یہ بیچارہ تمہیں منانے میں۔ کم آن یار، کب بڑے ہوگے تم دونوں؟ جب دیکھو بچوں کی طرح لڑائی جھگڑے میں ہی گھسے رہتے ہو، کبھی سیریس بھی ہو جایا کرو تم دونوں۔ نوین نے ان دونوں کی کلاس لی۔ یار میں نے کیا کر دیا؟ راہم نے حیرانی سے پوچھا۔ لائبہ بولی، بھائی آپ کو لگتا ہے کہ میں جھگڑتی رہتی ہوں؟ ان سے پوچھیں کہ کہاں تھے یہ۔ آج ہمارے نکاح کو 1 سال ہو گیا ہے اور اینیورسری تھی ہماری، کسی نے وش کیا مجھے؟ اور ان کو تو یاد بھی نہیں تھا، میں نے خود میسج کیا ان کو صبح، میری ذرا فکر نہیں ہے ان کو۔ اور آپ بھائی، آپ سے بھی میں ناراض ہوں، آپ کو بھی یاد نہیں تھا۔ راہم اور نوین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو راہم نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا دیے، جس کا مطلب ہے کہ اچھا ہوا کہ تم بھی پھنس گئے میرے ساتھ۔ لائبہ، اینیورسری تو شادی کے بعد ہوتی ہے نا، نکاح کے وقت تو نہیں۔ نوین نے بات ٹالنا چاہی مگر لائبہ غصے سے پیر پٹکتی اپنے کمرے سے بھاگ گئی۔ لائبہ سنو تو یار، راہم بھی اس کے پیچھے دوڑا۔ اف، کیا زندگی ہے ان دونوں کی۔ پھر راہم اسے سیڑھی سے واپس آتا دکھائی دیا تو اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ یار وہ دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی ہے آپ کی لاڈلی بہنا۔ پتہ نہیں کیا بنے گا تم دونوں کا آخر، کب بڑے ہوگے تم لوگ؟ نوین نے شرٹ کے بازو فولڈ کرتے ہوئے کہا، بھائی جب تمہاری شادی ہوگی نا تب پوچھوں گا میں تم سے۔ راہم پریشان سے بولا تو بولا، سوچنا بھی مت، میں ڈاکٹر ہی ٹھیک ہوں اور مجھے ان سب معاملات میں پڑنا ہی نہیں۔ بیوی کا مطلب ہے کہ ہر وقت کا سر درد۔ ایک ڈاکٹر کی زندگی پہلے ہی بہت مشکلات سے دوچار ہوتی ہے، اوپر سے شادی، مطلب ٹینشن ٹینشن ٹینشن۔ نوید جھنجھلاتے ہوئے بولا، اچھا مطلب تم شادی نہیں کرو گے نوین شاہ؟ راہم کو تو اس کی باتیں سن کر جھٹکا سے لگا تھا۔ ہاں تو کیا اب تک میں تمہیں کسی فلم کی کہانی سنا رہا تھا جو اتنا حیران ہو کر پوچھ رہے ہو؟ مطلب ڈاکٹر نوین شاہ شادی نہیں کرے گا؟ ہاں نہیں کروں گا میں شادی۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ہاں مجھے ہی تو بہت بڑا مسئلہ ہے، کہ میرا مطلب کہ تم ہی میرا سب سے بڑا مسئلہ ہو، کیونکہ جب تک تم شادی کر نہیں لیتے ہماری شادی نہیں ہو سکے گی، ہم بس نکاح شدہ ہی رہیں گے جب تک تم شادی شدہ نہیں بن جاتے۔ راہم پریشان سے بولا تو نوین ہنس پڑا۔ اب یہ کس نے کہہ دیا تم سے؟ ارے اور کون کہہ سکتا ہے بھلا، دی گریٹ نانو جی کا فرمان ہے یہ۔ اچھا، مگر دادو نے یہ کب حکم صادر کیا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ نوین مسکراتے ہوئے بول رہا تھا اور راہم کو نوین کی مسکراہٹ چلے پر تیل چھڑکنے کے برابر لگ رہی تھی۔
وہ بولا، بس کرو یار، تم کیا جانو میں کس درد سے گزر رہا ہوں. آج صبح سے مصروف تھا آفس میں، فون گھر بھول گیا تھا. مجھے یاد تھا کہ آج ہماری نکاح کی سالگرہ ہے، مگر میں لائبہ سے بات ہی نہیں کر سکا. جیسے ہی گھر پہنچا تو فون دیکھا تو لائبہ کی مسڈ کالز اور میسیجز آئے ہوئے تھے. جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا. پھر میں لائبہ کو کال کرتا رہا، مگر وہ تو نمبر بند کیے بیٹھی تھی. جلدی سے میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور یہاں آن پہنچا. راہم پریشان سے اپنی دکھ بھری کہانی سنا رہا تھا. نوین بولا، دیکھو بھائی، اب غلطی کی ہے تو بھگتو بھی. اب میں تو چلا چینج کرنے، کیونکہ ماما کھانا لگا رہی ہیں. میں آتا ہوں تو پھر ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد کوئی حل بھی نکالتے ہیں. واہ، کیا کہنے آپ کے سارے صاحب. میری بیوی ناراض ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کھانا کھا لو. تم کھاتے رہو کھانا بھائی، میں جا رہا ہوں اپنی روٹھی بیوی کو منانے کے لیے. راہم یہ کہہ کر سیڑھی کی طرف بڑھ گیا تو نوین بھی مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا. فریش ہو کر وہ نیچے آیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ لائبہ اور راہم دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے. اف، عجیب ہیں یہ دونوں. مجھے لگتا ہے کہ ایک نہ ایک دن میں پاگل ہو جاؤں گا ان دونوں کی وجہ سے. نوین پھر مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا. مام، ڈیڈ کل تک واپس آ جائیں گے نا؟ نوین نے مسکراتے ہوئے اپنی ماں سے پوچھا تو وہ بولی، ہاں شاید، ابھی کنفرم نہیں ہے. تم بات کر لینا کھانا کھا کر ان سے. چلیں بھائی، اب شروع کریں سب کھانا. مسز شاہ کی آواز پر ان دونوں نے بھی کھانا شروع کر دیا، مگر ان کی باتیں ساتھ ساتھ چلتی رہی. آخرکار نوین بول ہی پڑا، یار ابھی کچھ دیر پہلے تو تم دونوں دشمنوں کی طرح لڑ رہے تھے اور اتنی جلدی صلح بھی کر لی. ہاں یہی تو راز ہے، راہم سرکوشی کے انداز میں بولا تو لائبہ وہاں سے ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھ گئی. کیسا راز ہے بھائی، مجھے بھی تو بتاؤ. آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. راہم وہاں سے اٹھ کر چل پڑا تو نوین بھی اس کے پیچھے چل دیا. وہ دیکھو. کیا دیکھوں؟ وہ لائبہ اپنی اسائنمنٹ ریڈی کر رہی ہے، اور کیا اس میں راز والی کون سی بات ہے؟ دیکھو بھائی، وہ اسائنمنٹ ریڈی نہیں کر رہی بلکہ سمیٹ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی اسائنمنٹ میری ذمہ داری ہے، یعنی کہ میں بناؤں گا اس کی اسائنمنٹ. واٹ؟ اس نے کہا اور تم نے مان بھی لیا؟ اسٹوپڈ انسان، تم دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر بیوقوف ہو. ابھی بات کرتا ہوں میں لائبہ سے. نہیں، رک جاؤ نوین، ایسا مت کرنا پلیز. بہت مشکل سے ناراضگی ختم کی ہے اس نے، اور اگر تم نے کوئی بات کی تو میں مشکل میں پڑ جاؤں گا. اٹس اوکے یار، تم نہیں سمجھو گے. میری تھوڑی سی محنت سے اگر لائبہ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے تو میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. نوین نے سے کہا، بے وقوف انسان. اور پھر وہ آگے بڑھ گیا تو راہم اس کے پیچھے دوڑا. یہ بے وقوف کس کو بولا ہے سالے صاحب؟ راہم اس کا راستہ روکتے ہوئے بولا، اتنا خیال رکھتا ہوں تمہاری بہن کا اور تم شکریہ ادا کرنے کے بجائے مجھ پر روب ڈالتے ہو. آئی ڈونٹ کیئر، تم اپنی بیوی کا خیال رکھتے ہو، یہ تمہارا فرض ہے. نوین مسکرا کر جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور کہا، جورو کا غلام. کیا بولا تم نے؟ جورو کا غلام؟ بیٹا تیرا بھی پتہ لگ جائے گا، جب تیرے ہاتھوں میں بھی بیوی نام کی ہتھکڑی لگے گی نا، تب پوچھوں گا میں تمہیں. راہم شاہ، وہ دن نوین شاہ کی زندگی میں کبھی نہیں آئے گا، لکھ کر رکھ لو. اوہ ریئلی؟ لائبہ بھی وہاں اچانک آ گئی تھی، جو چپکے سے اور وہ بولی، اچھا بھائی، وہ جو چپکے سے آپ کو کوئی مہنگے گفٹ بھیجتی ہے وہ کون ہے؟ لائبہ کی بات سن کر راہم بھی حیران ہوا اور بولا، یہ کیا ماجرا ہے؟ راہم، میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ دیکھیں. لائبہ نے نوین کے گلے میں چمکتی چین کی طرف اشارہ کیا تو راہم نے جلدی سے آگے بڑھ کر چین کو دیکھا اور ساتھ ہی اس کی نظر لاکٹ پر پڑی. اوہ مائی گاڈ، اتنا مہنگا اور پیارا گفٹ تو کوئی لڑکی ہی دے سکتی ہے. ہاں نا، وہی تو. بھائی کی سالگرہ پر کوئی لڑکی چپ چاپ بھائی کے کمرے میں یہ گفٹ چھوڑ کر چلی گئی. اوہ گریٹ، راہم آنکھ دباتے ہوئے بولا تو نوین چپ چاپ ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا. اس نے غصے سے وہ لاکٹ اتارا اور پاس پڑی باسکٹ میں پھینک دیا اور بولا، بس اب تم دونوں خوش ہو؟ پھر غصے سے اور لائبہ اور راہم کی طرف پلٹا. وہ دونوں حیران و پریشان سے نوین کو دیکھنے لگے. وہ بولا، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. وہ غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور لائبہ اور راہم نے حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. پھر راہم بولا، سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. وہ دونوں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتے ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھ چکے تھے. نوین غصے سے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے صوفے پر آ بیٹھا اور خود سے بڑبڑانے لگا. دماغ خراب ہو گیا ان دونوں کا. اور جس نے بھی یہ گفٹ بھیجا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی میں نہیں جانتا، مگر جس دن سچ میرے سامنے آیا نا تو میں اس کا گلا دبا دوں گا.
وہ غصے سے لائٹ بند کرتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلی صبح ناشتہ کیے بنا ہی وہ ہاسپٹل کے لیے نکل گیا تھا۔ ہیلو ڈاکٹر نوین۔ ڈاکٹر عبیرہ کی آواز پر نوین پلٹا۔ ڈاکٹر طلحہ بھی پاس بیٹھے تھے اور وہ دونوں کسی مریض کی فائل تھامے بحث کرنے میں مصروف تھے۔ نوین جواب دیے بغیر ہی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تو عبیرہ اور طلحہ نے حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور عبیرہ شرمندہ سی ہوتی وہاں سے اٹھ کر آگے بڑھ گئی۔ نوین غصے سے اپنے کمرے میں آ گیا اور جیسے ہی اس کی نظر ٹیبل پر بڑے گلاب کے سرخ پھولوں کے گلدستے پر پڑی اس کا غصہ تھوڑا کم ہوا۔ آگے بڑھ کر اس نے گلدستہ اٹھا لیا، اس کے ساتھ ہی ایک ویلکم کارڈ بھی لکھا ہوا تھا۔ نوین نے گلدستہ واپس رکھ کر کارڈ اٹھا کر کھولا تو سامنے بڑے بڑے الفاظ میں لکھا تھا، ویلکم ٹو دی ہاسپٹل ڈاکٹر نوین شاہ، سیکنڈ ڈے مبارک ہو۔ نوین کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ آخر یہ کون بھیج سکتا ہے اسے۔ کارڈ پر بھیجنے والے کا نام بھی نہیں لکھا تھا اور یہ جو کوئی بھی ہے مجھے اچھی طرح جانتا ہے، میرے گھر اور ہاسپٹل یہاں تک کہ میرے کمرے کا بھی پتہ ہے اسے۔ ایسا کون ہو سکتا ہے؟ وہ کرسی پر بیٹھ کر کوہنی میز پر ٹکائے بالوں میں ہاتھ رکھے سوچنے میں گم ہو گیا۔ پھر رات والی لاکٹ والی بات یاد آنے پر پھر سے غصے میں آ گیا اور بولا، گو ٹو دی ہیل۔ غصے سے اس نے وہ پھولوں کا بوکے اٹھا کر باسکٹ کی طرف اچھال دیا۔ تبھی ڈاکٹر عبیرہ نے دروازہ ناک کیا۔ کم ان۔ نوین بنا دیکھے بولا تو ڈاکٹر عبیرہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولی، اتنا بھی کیا غصہ ڈاکٹر نوین؟ آخر ان معصوم پھولوں کا کیا قصور جو انہیں اس قدر بے دردی سے اٹھا کر پھینکا ہے آپ نے؟ ڈاکٹر عبیرہ کی آواز پر نوین چونکا اور اسے اپنا ڈاکٹر عبیرہ سے کچھ دیر پہلے والا رویہ یاد آیا تو اس نے ندامت سے سر جھکا لیا اور بولا، آئی ایم سوری ڈاکٹر عبیرہ۔ سوری؟ مگر کس لیے؟ عبیرہ بکھرے ہوئے پھول پھر سے ایک ساتھ باندھتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سے جائے ہوئے بولی تو نوین حیرت سے عبیرہ کی طرف دیکھنے لگا کہ اتنا اچھا رویہ، جیسا رویہ میں نے کچھ دیر پہلے ڈاکٹر عبیرہ کے ساتھ اختیار کیا، اگر کسی اور کے ساتھ کیا ہوتا تو شاید وہ دوبارہ مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہ کرتا، لیکن عبیرہ تو بہت ہی الگ ہے، بہت اچھے اور نرم دل کی مالک ہیں۔ نوین نے سچے دل سے عبیرہ کی رویے کو سراہا۔ وہ بولا، وہ ایکچولی ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو نظر انداز کیا تھا، کیا آپ کو برا نہیں لگا؟ کب؟ مجھے تو یاد بھی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو نوین بھی مسکرا دیا۔ مطلب کہ آپ دل میں باتیں رکھنے والوں میں سے نہیں ہیں، بہت صاف دل ہے آپ کا، دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا جانتے ہیں آپ۔ نوین کی بات پر عبیرہ اور مسکرا دی اور بولی، نہیں ڈاکٹر، میں اتنی بھی اچھی نہیں ہوں جتنا آپ بیان کر رہے ہیں، میں بس دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں، جو اچھا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھے سے بھی اچھا سلوک کرنا چاہتی ہوں، اور جو برا سلوک کرے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا اور اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا، یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ میں ایسی ہی زندگی جینا چاہتی ہوں، ہر کسی کے دل میں اچھائی بن کر زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ عبیرہ اب بکے کو پھر سے بنانے میں کامیاب ہو چکی تھی اور باتیں کرتی ہوئی وہ بکے نوین کی طرف بڑھایا۔ نوین نے انکار میں سر ہلایا اور بولا، میں یہ نہیں لے سکتا۔ پتہ نہیں کس نے بھیجا ہے، یہ پہلے وہ لاکٹ اور اب یہ پھول، تنگ کر رکھا ہے مجھے اس نے۔ ڈاکٹر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ میں نے بھیجا ہے آپ کو، میری طرف سے قبول کر لیں یہ تحفہ۔ واٹ؟ نوین کرسی سے اٹھ کر عبیرہ کی طرف بڑھا تو عبیرہ مسکرا دی اور بولی، ڈاکٹر نوین، جس نے بھی یہ آپ کو بھیجا ہے مجھے یقین ہے کہ بہت محبت سے بھیجا ہوگا۔ سرخ پھول تو محبت کی نشانی ہوتے ہیں، یہ انہی کو بھیجے جاتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، یا پھر یوں کہہ لیں کہ جن کی ہم فکر کرتے ہیں اور انہیں کھونا نہیں چاہتے، انہی کو بھیجتے ہیں۔ مگر آپ نے تو بہت بے دردی سے ان پھولوں کو زمین پر پھینک دیا۔ ڈاکٹر نوین، کسی کا دیا ہوا تحفہ ایسے رد نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ نے یہ زمین پر پھینکے اور میں نے اٹھا لیے تو اب یہ میرے ہوئے، تو میں اب اپنی طرف سے آپ کو دے رہی ہوں، تو یہ تحفہ آپ قبول کر لیں۔ نوین نے مسکراتے ہوئے عبیرہ کے ہاتھ سے پھول تھام لیے۔ یہ لڑکی اس کی سمجھ سے باہر تھی، اتنی کم عمر میں اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے کر لیتی ہیں؟ ہر سوال کا جواب پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے اس کے پاس۔ اس نے کہا، تھینکس۔ نوین کے تھینکس کہنے پر عبیرہ مسکرا دی۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ڈاکٹر نوین، دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور کسی کا دل مت توڑیں۔ اگر کوئی آپ سے کوئی چھپ کر محبت کرتا ہے تو اس کی قدر کریں، وہ جو کوئی بھی ہے ایک دن آپ کے سامنے ضرور آئے گی۔ بس آپ محبت کا جواب محبت سے دینا سیکھ لیں اور اپنے غصے پر قابو پانا بھی۔
کبھی کبھی ہم غصے میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے اور اپنی کوئی قیمتی چیز کھو دیتے ہیں۔ صرف چیز ہی نہیں، ہم اپنی انا کی خاطر دوسروں کے احساسات بھی کچل ڈالتے ہیں۔ میں اب چلتی ہوں ڈاکٹر۔ ابیرا اسے حیران کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تو نوین پر تو جیسے سکتہ طاری ہوا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ ابیرا کے جاتے ہی نوین گاڑی کی چابی اٹھائے تیزی سے باہر کی جانب بڑھا۔ گھر پہنچ کر باسکٹ کی طرف بڑھا جس میں سے اس نے کل رات وہ لاکٹ پھینکا تھا۔ باسکٹ خالی تھی اور نوین کے چہرے پر مایوسی چھا گئی تھی، کیونکہ اس نے ایک بہت ہی قیمتی تحفہ کھو دیا تھا اپنی لاپرواہی کی وجہ سے۔ صحیح کہہ رہی تھی ابیرا کہ وہ جو کوئی بھی ہے ایک دن میرے سامنے ضرور آئے گی، بس مجھے اس کے احساس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نوین اداس چہرہ لیے جیسے ہی واپس پلٹا تو وہ لاکٹ کسی نے اس کے سامنے لہرایا۔ وہ لاکٹ لائبہ کے ہاتھ میں تھا۔ نوین آنکھیں سکوڑتے ہوئے لائبہ کو گھورنے لگا اور پھر جھٹ سے اس کے ہاتھ سے لاکٹ کھینچ لیا تو لائبہ مسکرا دی۔ واؤ بھائی، بڑی جلدی احساس ہو گیا آپ کو اپنی غلطی کا۔ اب تو یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ جس نے بھی یہ لاکٹ بھیجا ہے اسے بھابھی بنانے کی میں تیاری کر لوں۔ شٹ اپ لائبہ، فضول باتیں مت کیا کرو۔ اچھا بھائی، یہ فضول باتیں ہیں تو یہ لاکٹ بھی فضول ہے نا؟ تبھی تو ہاسپٹل جاتے ہی آپ اچانک واپس آ گئے اور آتے ہی باسکٹ میں یہ لاکٹ ڈھونڈنے لگے۔ اب ایسا بھی کچھ نہیں لائبہ، میں بس اس لیے ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اسے واپس لوٹا سکوں۔ نوین تیزی سے یہ کہہ کر واپس وہاں سے نکل گیا۔ ہاں سب جانتی ہوں میں بھائی۔ لائبہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تو نوین نے وہ لاکٹ اپنے گلے میں ڈال لیا اور ہاسپٹل کے لیے نکل گیا اور سوچا، آخر ہو کون تم؟ سامنے کیوں نہیں آتی؟ اتنا تو میں جانتا ہوں کہ تم میرے آس پاس ہی ہو۔ ایک دن میں ڈھونڈ ہی لوں گا تمہیں، پھر دیکھتا ہوں کہ کب تک چلتا ہے یہ ہائیڈ اینڈ سی کا کھیل۔ نوین جیسے ہی اپنے ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو ڈاکٹر افشان سامنے سے آ رکی۔ ڈاکٹر نوین کہاں تھے آپ؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ ڈیوٹی ٹائمنگ پر ہاسپٹل سے باہر تھے اور وہ بھی بنا اطلاع دیے۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آخر ایسی کون سی ایمرجنسی تھی جو آپ کو ڈیوٹی چھوڑ کر جانا پڑا؟ آئی ایم سوری سر، مگر میں ایسا کہنا نہیں چاہتی، مگر میڈم نے مجھے کہا ہے کہ آپ پر سختی کی جائے، اس لیے پوچھ لیا۔ ڈاکٹر افشان مسکراتے ہوئے بولی تو نوین بھی مسکرا دیا اور کہا، سوری ڈاکٹر، آپ میم سے کہہ دیں کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ نوین پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا اور وہاں اس کی نظر گلاب کے پھولوں پر پڑی تو وہ مسکرا دیا اور سوچا کہ اب جب تم آؤ گی تو میری نظروں سے بچ نہیں پاؤ گی، کیونکہ بہت ہو گیا یہ چوہے بلی کا کھیل۔ نوین نے اپنے پاکٹ سے ایک پین نکال کر سامنے الماری کے شیشے میں بڑی رازداری سے سیٹ کر دیا۔ یہ کوئی عام پین نہیں تھا، اس پین میں ایک خفیہ کیمرہ نصب تھا۔ نوین نے اس کیمرے کی لوکیشن اپنے فون پر سیٹ کی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایک ماہ تک یوں ہی چلتا رہا، مگر دوبارہ کبھی بھی کوئی پھول یا گفٹ اسے نہ ملا جس سے نوین بھیجنے والے کو دیکھ سکتا۔ ایک ماہ تک یہ بات نوین کے لیے کچھ پرانی سی ہوگی اور وہ اپنی ڈیوٹی میں مصروف ہو گیا۔ سارے سٹاف کے ساتھ اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ایک دن نوین رات کا کھانا کھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو اسے کمرے میں ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی۔ نوین چاہ کر بھی اس خوشبو کو نظر انداز نہ کر سکا۔ جیسے ہی اس کی نظر ٹیبل پر پڑی تو اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا کہ پھر سے وہی پھول اور ساتھ ایک پیپر وہاں پڑا تھا۔ نوین مسکراتے ہوئے ٹیبل کی طرف بڑھا۔ اس پیپر پہ لکھا تھا، اچھی کوشش تھی ڈاکٹر نوین شاہ، آپ کو لگا کہ کمرے میں کیمرہ لگا کر آپ مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ نے ایسا سمجھا تھا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ اتنا آسان نہیں مجھ تک پہنچنا۔ اگر مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو اپنے دل میں ڈھونڈیں کہ شاید آپ کے دل کے کسی کونے میں میرا عکس موجود ہو، جیسے کچھ بھولی بسری یادیں، کچھ ماضی کے لمحے۔ مت ڈھونڈ مجھے گلشن میں بسی ہوں تیرے دل میں، بکھری سی کوئی خواہش، دھندلی سی کوئی یاد۔ مت ڈھونڈ مجھے گلشن میں تو بسی ہوں تیرے دل میں۔ میرے دل میں؟ نوین نے خود سے ہی سوال کر ڈالا اور بولا، امپاسبل۔ پھر نوین پیپر فولڈ کرتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ تم مجھے مرواؤ گے کسی دن۔ جس دن بھائی کو پتہ چل گیا نا، وہ ہم دونوں کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ لائبہ کسی لڑکی کے ساتھ سرگوشی کے انداز میں بات کر رہی تھی۔ اور ہاں، آئندہ سوچ سمجھ کر یہاں آنا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ویسے تو کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ بتا دوں بھائی کو، مگر ان کے چہرے کی حیرانگی دیکھنے کا سوچتی ہوں تو رک جاتی ہوں۔ چہرہ دیکھنے والا تو ہوتا ہے بھائی کا۔ لائبہ دبی دبی ہنسی میں بول رہی تھی۔ نوین نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا تو گیٹ کے پاس لائبہ کے ساتھ ایک لڑکی کو کھڑے دیکھا جو سفید چادر میں اپنا چہرہ چھپائی کھڑی تھی۔ لائبہ ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہی تھی جبکہ وہ لڑکی چپ چاپ کھڑی تھی۔ نوین حیرت سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا اور لائبہ کو پکارا، لائبہ!
نوین کی آواز پر لائبہ چونک کر پلٹی اور وہ لڑکی تیزی سے گیٹ کھول کر باہر کو بھاگ گئی۔